بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ٹاپک ہے دا کریکٹر آف اے دائی، یعنی دائی کا کردار۔ میں اس ٹاپک کو لے کر سوچ رہا تھا اور طرح طرح کی باتیں ذہن میں آ رہی تھیں دعوت کے بارے میں۔ تو آج کا صبح کا جو اخبار ہے وہ میں نے دیکھا۔ آج کے صبح کے اخبار میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک بہت ہی یعنی عجیب سرخی اس میں ہے، دیکھیے، ہیروز ہمبلڈ، ہیروز ہمبلڈ، یعنی جو ہیرو تھے وہ حقیر بن گئے، جو ہیرو تھے وہ حقیر بن گئے۔ تو میں نے سوچا کہ دائی کو جو تڑپاتی ہے وہ یہی چیز ہے کہ انڈیا کی ٹیم آسٹریلیا میں بہت بری طرح ہار گئی، اس کی یہ خبر ہے۔ جو کھیل کے ہیرو تھے وہ کھیل کے میدان میں ہارنے کی وجہ سے ہیرو بن کر لوٹے وہاں سے۔ تو یہی واقعہ بلین ٹریلین ٹائم زیادہ بڑے پیمانے پر ہونے والا ہے آخرت میں۔ آج کے ہیرو وہاں بے حقیقت ہو جائیں گے۔ قرآن میں اس کی منظر کشی کی گئی مختلف جگہوں پر، تو سورہ طٰہٰ میں یہ لفظ ہے وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ الرَّحْمَٰنِ وَلَا تَسْمَعُ إِلَّا ہَمْسًا، یعنی قیامت میں سارے انسان، پوری تاریخ میں جو انسان پیدا ہوئے سب اکٹھا ہوں گے۔ قیامت کے بہت بڑا میدان ہوگا، بہت بڑا میدان ہوگا۔ اس کی منظر کشی کی گئی ہے، اس کے سین بتایا گیا ہے۔ تو یہ الفاظ ہے کہ وہ خشعت الاصوات الرحمن ولا تسمع الا ہمسا، لوگوں کی آوازیں پست ہو چکی ہوں گی، بڑے بڑے بولنے والے اسپیچ لیس ہو چکے ہوں گے، اور چلنے میں بڑا مجمع چل رہا ہو تو ایک ہلکی آواز آتی ہے چلنے کی، تو اس کو ہمس کہتے ہیں۔ بس وہ آواز ہوگی، سارے لوگ اسپیچ لیس ہو چکے ہوں گے، سارے ہیرو اس دن زیرو ہو چکے ہوں گے۔ یہ وہ چیز ہے جو دائی کو تڑپاتی ہے۔ Here is the beginning of دعویٰ کریکٹر۔ اس چیز نے پیغمبر کو تڑپایا تھا، یہ وہ چیز ہے جو دائی کا اصل موٹیویٹ کرتی ہے دائی کو، کہ وہ چاہتا ہے کہ اس سے پہلے کہ لوگ جو ہیرو تھے وہ زیرو بن جائے، اسپیچلیس ہونا پڑے انہیں، اس سے پہلے بتا دے ان کو، اے لوگوں وہ دن آنے والا ہے، اس کی تیاری کرو، اس کی تیاری کرو۔ تو یاد رکھیے، جتنا بڑا مشن اتنا ہی بڑا کریکٹر۔ آدمی کے سامنے جتنا بڑا مشن ہو اتنی بڑا کریکٹر اس کے اندر جاگتا ہے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ اس سے بڑا مشن کیا ہو سکتا ہے؟
اس سے بڑا تو کوئی مشن نہیں کہ سارے ہی انسان جو پیدا ہوئے وہ ایک دن اکٹھا کیے جائیں گے حشر کے میدان میں. اور سارے بڑے بڑا بولنے والے آپ دیکھیے اسٹیج پر جو بولتے ہیں لوگ, ٹی وی میں جو لوگ بولتے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ بس زمین آسمان کے قبضے میں. عجیب قسم کا ایگو ٹپکتا ہے ان کے ایک ایک لفظ میں. لیکن دائی وہ ہے جو اس حقیقت کو جان لے کہ یہ حالت باقی رہنے والی نہیں ہے. یہ صرف اس وقت تک ہے جب تک اللہ نے موقع دیا انسان کو دنیا میں رہنے کا. اس کے بعد قیامت آئے گی, اس کے بعد اسرافیل سور پھونکیں گے اور سارا معاملہ بدل جائے گا. آج صبح میں بستر پر تھا, تقریباً 5:30 بجے آواز آئی قریب کی مسجد سے, اذان کی آواز. اچانک ایسا لگا جیسے کہ سور پھک گیا. اچانک ایسا لگا جیسے کہ اسرافیل اعلان کر رہے ہیں کہ اے لوگوں قیامت آ گئی. تو حدیث میں آتا ہے کہ الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا, لوگ سو رہے ہیں, جب مریں گے تب جاگیں گے. یہ جو لوگ چیخ رہے ہیں اور بڑے بڑے بول رہے ہیں, جو ہر آدمی اپنے ایگو کو لے کر اسٹیج پر کھڑا ہوا دکھائی دیتا ہے, یہ سب سوئے ہوئے لوگ ہیں, سوئے ہوئے. وہ جاگے ہوئے لوگ نہیں ہیں. جاگا ہوا وہ ہے جس کو حقیقت واقعہ کی خبر ہو. یہ تو بے خبر لوگ ہیں. تو اسی کو حدیث میں کہا گیا الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا, لوگ نیند میں ہیں, جب مریں گے تب وہ ان کی نیند کھلے گی اور جانے کے باتیں کیا ہیں. ہیروز ہمبلڈ کی جو ہیڈنگ ہے اس میں مجھے یہ سب چیز دکھائی دے گا. اس سے سمجھ میں آیا کہ دائی کا کریکٹر جو بنتا ہے تو اس کا یعنی اس کا سورس کیا ہے, اس کی قوت محرکہ کیا ہے, کیسے دائی ہیرو بن جاتا ہے. آپ صحابہ کو دیکھیے, انسان کو اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے ہیرو بن گئے. میں اکثر سوچتا ہوں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں لوگوں سے کہا تھا, دیکھیے آج لوگ حج کے لیے جاتے ہیں, ویسے جیسے جاتے ہیں ویسے لوٹتے ہیں. حج کے لیے جانے والا وہ ہے جو آج بھی عرفات کے میدان میں رسول اللہ کی آواز کو سنے, جو ابھی بھی گونج رہی وہاں کی فضاؤں میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری حج کیا تھا, اس کو کہتے ہیں حجۃ الوداع, اس میں آپ نے تقریر کی تھی اونٹ پر بیٹھ کر. تو آپ نے فرمایا تھا ایھا الناس ان اللہ بعثنی کافۃ للناس فادعوا عنی. اے لوگو, اے حاجیو, آج کل کی زبان میں ہم کہیں کہ اے لوگو, اے حاجیو, اے حج کرنے والو, خدا نے مجھے ساری دنیا کے لیے میسنجر بنا کر بھیجا ہے. ساری دنیا کو مجھے اللہ کا پیغام پہنچانا ہے.
تو تم سب کو پہنچا دو، کیونکہ رسول اللہ ہمیشہ زندہ نہیں رہنے والے تھے. 2-2.5 مہینے کے بعد آپ کی وفات ہو گئی. تو اپنی وفات سے کچھ پہلے آپ نے یہ میسج دیا لوگوں کو کہ اس میسج کو، اس پیغام کو سارے عالم تک پہنچانا ہے. پیغام کیا تھا؟ کریشن پلان آف گاڈ. تو صحابہ جو تھے نکل پڑے. کتابوں میں آتا ہے کہ جس کی سواری ادھر کھڑی ہوئی تھی ادھر ہی چل پڑا. اس زمانے میں سواری اونٹ یا گھوڑے ہوتے تھے. تو رابی کہتے ہیں کہ جس سواری ادھر کھڑی تھی ادھر ہی چل پڑا وہ. آج جس کو ہم عرب ورلڈ کہتے ہیں انہوں نے بنایا. تو میں سوچتا ہوں کہ کیسے لوگ تھے وہاں. ان کے لیے نہ کوئی رہنے کی جگہ تھی، نہ ان کا کوئی رشتہ دار تھا. ان ملکوں میں جو سکے چلتے تھے وہ سکے ان کے پاس نہیں تھے. یہاں تک کہ ان ملکوں میں جو زبان تھی وہ زبان بھی یہ نہیں جانتے تھے. مصر میں قبطی زبان تھی، شام میں آرامی زبان تھی، فلسطین میں عبرانی زبان تھی، لیبیا میں بربر زبان تھی. یہ تھا جس کو کہتے ہیں ایڈجسنٹ کنٹریز، عرب کے ملے ہوئے ملک. وہاں گھس گئے وہ. کیسے انہوں نے دعوت پہنچائی ہوگی؟ سچ مچ وہ دعوت کے لیے ہیرو بن گئے، ہیرو. رسول اللہ نے ان کو کوئی پروگرام نہیں دیا تھا، نہ ان کو گھوڑا اونٹ دیا تھا، نہ ان کو کوئی پیسہ دیا تھا وہاں جا کر کھانے پینے کے لیے پیسہ لے جاؤ. کچھ بھی نہیں دیا تھا. صرف یہ فرمایا کہ دیکھو خدا نے مجھے بھیجا ہے تاکہ میں بتاؤں دنیا کو کہ واٹ از دا کریشن پلان آف گاڈ. تو میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، تم اس کو پہنچا دو سارے عالم تک. آج ہم آپ کہیں جاتے ہیں تو سارا پروگرام ٹیلی فون سے طے ہو جاتا ہے. ہوٹل میں بک ہوتا ہے ہمارا کمرہ. کھانے پینے کے لیے ہمارے پاس ڈالر ہوتا ہے جب میں کہ وہاں کھانا خرید سکتے ہیں. ہر چیز ویل ارینج ہوتی ہے. تب ہم ایک سفر کرتے ہیں کسی کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے، یا کسی کے رشتے دار وہاں سیٹل ہو گئے، وہاں کماتے ہیں، گھر بنا لیا تو اپنے رشتے دار سے ملنے جاتے ہیں. تو آج کا سفر بہت سفر مختلف تھا ان لوگوں کا. تو وہ کیوں، کس کیا چیز تھی جو کے دل میں آگ لگی ہوئی تھی، کس چیز کی؟ وہ یہی بات تھی کہ وہ دن آنے والا ہے جب کہ انسان آج کے ہیرو زیرو ہو جائے، آج کے بولنے والے اسپیچلیس ہو جائیں. آج جو لوگ کوٹھیوں میں رہتے ہیں وہ اپنے کو ہوم لیس پائیں وہاں، تو اس کی خبر کر دو. یہ تھی ان کے اندر آگ. تو یہی اسپرٹ تھی جس نے ان کو ہلا دیا تھا بالکل. اور پھر اس کا نتیجہ ہوا کہ یعنی جہاں تک ان کے اونٹ اور گھوڑے پہنچ سکتے تھے وہاں انہیں پہنچا دیا. پاؤں سے چل کر، اونٹ سے چل کر، گھوڑے سے چل کر جہاں تک پہنچتے تھے پہنچا دیا. آج زمانہ ہے کہ آپ کمیونیکیشن کا زمانہ ہے. آج جاگرفل باؤنڈریز ختم ہو چکی ہیں. پوری دنیا ایک
ایک ولیج کے روپ میں ہو گئی ہے. تب بھی لوگ دعوتی کام نہیں کر رہے ہیں. تو یہ سنت رسول، یہ سنت صحابہ جو ہے، اس کو ہمیں زندہ کرنا ہے کہ دعوت تو آپ کو آگ لگائے آپ کے سینے میں. یہ سنت رسول ہے، سنت صحابہ ہے. دعوت کا جذبہ آپ کے سینے میں آگ لگا دے. انسان کو بچانے کے لیے اس دن سے جب کہ جو ہیرو ہیں وہ زیرو ہو جائیں گے، اس کے لیے آپ متحرک ہوں. یہ وہ کام ہے جو آپ کو انجام دینا ہے. دیکھیے میں ایک 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 پڑھ رہا تھا ایک قصہ کہ یورپ کے لوگوں نے کس طرح سے ایکسپلور کیا نیچر کو اور دنیا کو. تو ان کے اندر ایک آگ لگ گئی تھی ان کے اندر. مٹیریل گول کے لیے آپ کا تو ایک اسپریچول گول ہے، ایک ڈیوائن گول ہے. تو ایک قصہ ہے کہ واقعہ ایک ہے کہ 1919 میں یعنی 100 سال سے بھی پہلے لندن کے ایک اخبار میں ایک ایڈورٹیزمنٹ چھپا، ایک اعلان چھپا، بہت مختصر اعلان. اس کے الفاظ یہ تھے: Men wanted for hazardous journey, small wages, bitter cold, constant danger, long months of complete darkness, safe return doubtful, honor and recognition in case of success. کیسے عجیب تھا یہ اعلان. اس کا مطلب تھا کہ آپ کو ایسے آدمی چاہیے جو ایک پرخطر سفر کے لیے، ایک ایسا سفر جس میں کوئی پیسہ ملنے والا نہیں، اندھیرے میں سفر کرنا ہے، ہر وقت ایک خطرہ ہے. واپسی مشتبہ ہے، لیکن اگر واپسی ہو جائے تو پھر آپ کو عزت ملے گی. اس کو میں نے پڑھا تو میرے دل نے کہا کہ یہی آج کے دائی کا جذبہ ہونا چاہیے. ان کا گول جو تھا نیچر کو ایکسپلور کرنا اور اس کو دنیا باخبر کرنا، یعنی لاز آف نیچر کو ایکسپلور کر کے. یہ انٹارکٹا کے سفر کے لیے تھا. یہ انٹارکٹا کے سفر کے لیے شیکلٹن نے اس کا اعلان کیا تھا. ایک سائنٹسٹ جس کا نام تھا شیکلٹن، اس نے یہ اسکیم بنائی تھی. انٹارکٹا جائے، جس کو ہم قطب شمالی کہتے ہیں، یہاں برف ہی برف ہے، ہر وقت خطرہ ہی خطرہ ہے. تو کیا ہے وہاں پر اس کو جاننے کے لیے؟ یہ ان کا جو ایک پورا چل رہا تھا، نیچر کو ایکسپلور کرو، لاز آف نیچر کو جانو اور دنیا کو بتاؤ. اس نے ان کے اندر آگ لگا دی تھی. تو اس میں تھا، جہاں میں نے پڑھا کہ اتنی زیادہ درخواستیں آئیں کہ ان کو سلیکٹ پر کرنا پڑے کس کو لے جا کے سننا لے جائے.
آدمی تھوڑے سے چاہیے تھے، درخواست بہت زیادہ آ گئی کہ ہم تیار ہیں، ہم تیار ہیں، ہم تیار ہیں. تو یہ جذبہ درکار ہے دعوت کے لیے. وہ تو لاز آف نیچر کو بتانے کے لیے اتنا زیادہ حرکت میں آ گئے تھے. آپ کو بتانا ہے کہ اے انسان، تیرا اٹرنل فیوچر خطرے میں ہے. یہ دنیا سے چند سال کی زندگی گزار کر جب جائے گا تو ایٹرنیٹی میں جائے گا، جانا ہے تجھ کو. وہاں پر یا تو جنت ہے یا جہنم ہے. تو بلین ٹریلین ٹائم زیادہ بڑا مسئلہ یہ ہے. تو دیکھیے، جب تک دائی کے اندر یہ اسپرٹ نہ ہو تب تک اس کے اندر وہ آگ نہیں لگے گی جو آگ لگی نبیوں میں کے دل میں، جو آگ لگی صحابہ کے دل میں. تب تک کام نہیں ہو سکتا. تب تک کام نہیں ہو سکتا. لیکن ہمارے لیے ایک بہت بڑا، ہمارے لیے یہ بہت ہی بڑا ایک سولس، ایک تسکین کا سامان ہے. وہ کیا؟ وہ یہ کہ خدا ہمارے ساتھ ہے. وہاں تو وہ لوگ صرف ورلڈلی گول کے لیے وہ سب کام کر رہے تھے. ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اس میں کوئی خدا کا انعام ملے گا ان کو. لیکن دعوت اللہ کا جو کام ہے اس کے لیے اللہ کی طرف سے بہت ہی بڑا وعدہ ہے کہ اللہ ان کی مدد پر آ جائے گا. سارے فرشتے اس کی مدد پر آ جائیں گے. تو یہ جو یقین ہے، یہ جو کنوکشن ہے جو آپ کو ملتا ہے دعوت ورک میں، یہ کسی بھی دوسرے کام میں ممکن نہیں. تو گیا کہ دعوت ورک شروع ہوتا ہے کہاں سے؟ جب دائی اللہ تعالیٰ کو ڈسکور کرتا ہے. یعنی ڈسکوری آف گاڈ جو ہے اس کا اسٹارٹنگ پوائنٹ. تو ایک انسان جب اللہ تعالیٰ کو ڈسکور کرتا ہے اور اس کے بعد وہ پڑھتا ہے قرآن کو، پھر ڈسکور کرتا ہے کریشن پلان آف گاڈ کو، یعنی اللہ تعالیٰ کے تخلیقی منصوبے کو، پھر وہ رسول اللہ کی سنت کو پڑھتا ہے، صحابہ کے حالات کو پڑھتا ہے، تب یہ سارا نقشہ بنتا ہے اس کے اندر. پھر وہ دعوت کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے. کل میں سوچ رہا تھا کہ دائی کی شخصیت کیا ہے، دائی کی پرسنالٹی کیا چیز ہے، کیسے میں اس کو ایکسپریس کروں. تو ایک عجیب بات میرے ذہن میں آئی کہ دائی کی پرسنالٹی جو ہے مکسچر آف اپوزٹس ہوتی، مکسچر آف اپوزٹس، تضادات کا مجموعہ. بہت عجیب بات ذہن میں آئی میرے. مکسچر آف اپوزٹس. The personality of a دائی is a mixture of opposites. متضاد چیزوں کا مجموعہ. وہ کیسے؟ دیکھیے، دائی کا معنی کیا ہے؟ دائی لازمی طور پر ناقد ہوتا ہے، کرٹیکل ہوتا ہے.
جب وہ دیکھتا ہے کہ اطراف میں لوگ بھولے ہوئے ہیں، لوگ فالسہوڈ میں پھنسے ہوئے ہیں، لوگ اپنی زندگیوں کو جہنم کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں، کوئی دین کے نام پر بے دینی کر رہا ہے، کوئی سیکولرزم کے نام پر بے دینی کر رہا ہے، سب اللہ کے راستے سے دور بھاگے چلے جا رہے ہیں، تو بولنا پڑتا ہے اس کو کبھی ہیمرنگ کی زبان بولنی پڑتی ہے، کبھی کرٹیسزم کرنا پڑتا ہے. تو بظاہر اس میں کیا ہے؟ یہ کہ میں جاننے والا ہوں، بظاہر تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں. دوسرے کو انفیریئر سمجھنا، اپنے کو سپیریئر سمجھنا، یہ ذہن بنتا ہے. لیکن ایک عجیب و غریب کام کرنا پڑتا ہے دائی کو. یعنی دوسرے کو کرٹیسائز کرتے ہوئے اپنے کچھ نہ سمجھنا. کتنا سخت کام ہے یہ. آپ کہتے ہیں کہ اے انسان، یہ جو راستہ تو نے اختیار کیا ہے یہ تو جہنم کی طرف جانے والا ہے، اس کے باوجود تو اپنی جنت کو مشتبہ سمجھنا. کیسی عجیب چیز ہے. یعنی ایک طرف یہ خبر دینا کہ اے انسان تو جہنم کی طرف جا رہا ہے، اے انسان جنت کا راستہ تو یہ ہے، اور دوسرا اپنی جنت کو مشتبہ سمجھنا. یہ میں نے کیسے سمجھا اس چیز کو؟ دیکھیے، آپ قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے سورہ الفتح میں، رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے صاف صاف کہہ دیا کہ تیرے پچھلے گناہ معاف، آگے بھی گناہ معاف. سورہ الفتح میں. کیسی عجیب بات ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے خود سورہ الفتح میں اعلان کر دیا کہ اے پیغمبر، تیرے پیچھے والے گناہ معاف، آگے والے بھی گناہ معاف. اس کے باوجود جانتے ہیں کیا حال ہوا آپ کا. حدیث میں آتا ہے کہ واللہ لا ادری، واللہ لا ادری، واللہ لا ادری وانا رسول اللہ ما یفعل بی ولا بکم. خدا کی قسم میں نہیں جانتا، خدا کی قسم میں نہیں جانتا، خدا کی قسم میں نہیں جانتا، اگرچہ میں اللہ کا رسول ہوں. کیا کیا جائے گا میرے ساتھ، کیا کیا جائے گا تمہارے ساتھ؟ صحابہ سے کہا. آپ غور کیجئے کہ وہ انسان جس کے لیے خود خدا نے اپنی کتاب میں کہہ دیا ہو کہ اے پیغمبر تجھ کو ہم نے بخش دیا، وہ کہہ رہا اپنے بارے میں کہ میں کچھ نہیں جانتا. اسی کو میں کہتا ہوں مکسچر آف اپوزٹس. کیسا ایک مومن نبھاتا ہے اس چیز کو. تو جب تک دیکھیے یہ بات نہ ہو، دائی آپ کا کام نہیں کر سکتا. کیونکہ آپ جب کرٹیسائز کریں گے تو کرٹیسزم جو ہے کیا ہے؟ لیڈس ٹو سپیریئرٹی کمپلیکس. دوسرے کو آپ جب کرٹیسائز کرتے ہیں تو آپ اپنے اندر آپ احساس برتری پیدا کرتے ہیں. جس کو بھی دیکھیے کرٹیسائز کرنے والا وہ سپیریورٹی کمپلیکس جیتا ہوگا. جس کو بھی دیکھیے آپ دوسرے پہ کرٹیسائز کرتے ہوئے اپنے اندر آتا ہے جذبہ میں سپیریئر ہوں، میں زیادہ جانتا ہوں. جیسے شیطان نے کہا تھا انا خیر من. یعنی شیطان نے نعوذ باللہ اللہ کے اسکیم پر کرٹیسائز کیا. نعوذ باللہ. جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو بنایا، خلیفہ بنایا اور اس کے آگے جھکنے کو حکم دیا تو شیطان نے اس پر کرٹیسائز کیا. لیکن کیا ہوا؟ اپنے اندر کیا ہوا
اپنے اندر انا خیر من آیا, سپیریٹی کمپلیکس. اس کو سوچیے آپ کہ شیطان نے یعنی ابلیس نے, اللہ تعالیٰ نے, آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر پیدا کیا آدم کو خلیفہ بنایا, اور جن سے ملائکہ سے کہا کہ اس کے آگے جھک جاؤ, تو شیطان نے اس پہ اعتراض کیا. نعوذ باللہ, اس نے اللہ پر کرٹیسائز کیا. تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کے اپنے اندر آ گیا سپیریٹی کمپلیکس آدم کے مقابلے میں, انا خیر من. کتنا مشکل کام ہے کرٹیسائز کرنا, کیونکہ فی الفور آتا ہے اپنے اندر جذبہ بڑائی کا. لیکن دائی وہ انسان ہے جو ان دو تضادات کو اپنے میں جمع کر سکے کہ سخت تنقید کے باوجود اپنے کچھ نہ سمجھے. سخت تنقید ہیمرنگ کی زبان سے استعمال کرے, سخت کرٹیسائز کرے, سخت ترین زبان میں, لیکن اپنے کو اسی وقت کچھ نہ سمجھے کہ میں نتھنگ ہوں. یہ ہے لیونگ ان اپوزٹس. یہ دائی کو بننا پڑتا ہے, ورنہ کیا ہوگا کہ وہ شیطان بن جائے گا. یعنی کرٹیسائز کرے گا اس قیمت پر کہ خود شیطان بن چکا ہوگا, تو دعوت کہاں ہوگی؟ یہ بہت بھاری قیمت دینی پڑتی ہے دائی کو. تو دعوت اللہ کا کام اپنے آپ میں کرسم کا کام ہے. آپ کیسے دعوت اللہ کریں گے اگر لوگ کرٹیسائز نہ کریں؟ آپ جب لوگ بھولے ہوئے ہیں, لوگ جہنم کی طرف بھاگ رہے ہیں, غلط کام کو صحیح بتا رہے ہیں, اپنے برے کاموں کی جسٹیفائی کر رہے ہیں, قرآن حدیث غلط استعمال کر رہے ہیں, یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں, دھوم سے ہو رہی ہیں, اسٹیج پر ہو رہی ہیں. تو کیسے ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ دعوت اللہ کا کام بھی کریں اور کرٹیسائز نہ کریں؟ یہ تو کرنا ہی پڑے گا. لیکن یہ بڑا سخت قسم کا دائی کو امتحان دینا پڑتا ہے کہ وہ پھر بھی شیطان نہ بنے. یہ دوسرے پر تنقید کرتے ہوئے اپنے کو کچھ نہ سمجھے, اپنے خیر سمجھے. یہاں میں آپ کی یاد دلاؤں, آپ قرآن کو پڑھیے تو دو کریکٹر ہیں, بہت عجیب کریکٹر دو, یعنی ملائکہ کا اور جن کا, جس کو ابلیس سردار تھا. دیکھیے, ملائکہ نے بھی اللہ کے تخلیق پر ایک شک کا اظہار کیا تھا. اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. یعنی اللہ نے جو انسان کو بنایا اور خلیفہ, اللہ انسان کو پیدا کیا اور خلیفہ بنایا, تو ملائکہ کو بھی شک گزرا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ کیا تو ایسے انسان کو خلیفہ بنا رہا ہے جو فساد مچائے, جو خون بہائے؟ تو آپ غور کیجیے, یعنی ملائکہ نے بھی اللہ کے تخلیق پر شک کا اظہار کیا. اگر اس کے لیے ہم نگیٹو لفظ استعمال کریں, نگیٹو, تو کرٹیسائز کیا. لیکن اس کے باوجود ملائکہ کی ماڈسٹی ختم نہیں ہوئی. جیسے اللہ نے اس کو ایکسپلین کیا, فوراً کہہ دیا انہوں نے کہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. خدا تو ہی سب کچھ جانتا ہے, ہم کو تو اتنی خبر ہے تک تو نے بتا دیا. تو اگرچہ انہوں نے بظاہر کرٹیسائز کیا, لیکن
خود وہ آخر تک تب بھی ماڈس بنے ہوئے تھے. دوسری طرف شیطان کو لیجیے آپ، سیم واقعے پر شیطان نے بھی کرٹیسائز کیا، لیکن خود کیا بن گیا؟ وہ انا خیر من کی تصویر بن گیا، میں برتر ہوں. تو ایک کردار ہے ملائکہ کا، ایک کردار ہے شیطان کا. تو دائی کو ملائکہ والا کردار کرنا پڑتا ہے. اگر نہ ہو تو پھر دجال، ایسا دائی دجال بن جائے گا، ابلیس بن جائے گا کہ دوسرے پر کرٹیسائز کرتے ہوئے اگر اپنے اندر انا خیر من کی نفسیات آ گئی تو وہ تو دجال بن گیا، وہ تو شیطان بن گیا. تو یہ جو نمونہ قائم ہوا ملائکہ کی شکل میں کہ اظہار اختلاف کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں، لیکن عین اسی وقت وہ ماڈسٹی کی تصویر بنی ہوئی تھی اور قبول کرنے کے لیے تیار تھے. تو یہ ہے لیونگ ان اپوزٹس. تو دائی جو ہے یہ بڑا سخت امتحان دینا پڑتا ہے کہ دو متضاد چیزوں کے درمیان وہ جینا پڑتا ہے اس کو. یہ ہے ایک پہلو دائی کی شخصیت کا. دائی کے لیے بہت ہی بڑا ریوارڈ اللہ تعالیٰ کے ہیں، بہت بڑا ریوارڈ. دیکھیے آج صبح میں سوچ رہا تھا کہ انسان جو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، کیسی عجیب چیز ہے. اس کے اندر ایک بہت عجیب چیز ہے انسان کے اندر، سینس آف انجوائمنٹ. یعنی آپ جب گھاس پہ چلیے کھلے ننگے پاؤں تو وہ جو ٹچ، آپ کا پاؤں جو ٹچ کرتا ہے گھاس کو، ایک لان پر چلیے آپ، لان کی گھاس پر، تو اس میں آپ کو انجوائے کرتے ہیں اس سے آپ. کیسی عجیب بات ہے. مقبر کو جو آپ حاضر ہوتے ہیں اس میں بھی آپ انجوائے کرتے ہیں. کسی سین کو، بیوٹیفل سین کو دیکھتے ہیں تو آپ اس سے انجوائے کرتے ہیں. کھانا اچھا کھاتے ہیں تو اس سے بھی انجوائے کرتے ہیں. یہاں تک کہ سوچتے ہیں اس میں بھی انجوائمنٹ ملتا ہے آپ کو. سنتے ہیں اچھا نغمہ، اس سے انجوائے کرتے ہیں آپ. یہ جو سینس آف انجوائمنٹ ہے پورے یونیورس میں یونیک ہے. کسی اسٹار میں نہیں، کسی پلانٹ میں نہیں، سمندر کے میں نہیں، پہاڑ میں نہیں، ہاتھی میں نہیں، شیر میں نہیں. سینس آف انجوائمنٹ کیسی عجیب چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک طرف انسان کے اندر سینس آف انجوائمنٹ پیدا کیا آخری حد تک، دوسری طرف جنت بنائی، پیراڈائز، جہاں فلفلمنٹ کا سارا سامان، اس کا ایک گلمپس جہاں پر رکھ دیا دنیا میں. وہ ساری چیزیں جنت میں ہوں گی اپنے فائنل درجے میں، اس کا یہاں چھوٹا سا نمونہ رکھ دیا. وہ تو بھی متشابہ. تو یہ جو آپ کا سینس آف انجوائمنٹ جو آپ کا ہے، اس کا فلفلمنٹ جو ہے آئیڈیل طور پر، پرفیکٹ طور پر جنت میں، یہ ہے دائی کا ریوارڈ. کیسی عجیب چیز ہے کہ ایٹرنل طور پر آپ جنت میں ہوں جہاں بڑھاپا نہ ہو. آپ ذرا سوچیے، ایک پرفیکٹ ورلڈ، ایک آئیڈیل ورلڈ جہاں فلفلمنٹ کا پورا سامان، وہاں آپ ہو، اور پھر آپ کو نہ بڑھاپا آئے، نہ کبھی آپ کے باڈی کا ڈی جنریشن ہو، نہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو، نہ موت آئے، نہ کوئی بورڈم ہو، نہ کوئی نویسنس ہو وہاں پر، نہ کوئی کسی قسم کا پین.
تو یہ کتنی عجیب و غریب نعمت ہے. وہ مقدر کس کے لیے ہے؟ سچے اہل ایمان کے لیے. اور سچے اہل ایمان ہی دائی بنتے ہیں. تو اتنا بڑا انجام، اتنا بڑا انجام کہ آپ کو ایک ذرے سے بھی کم کام کرنا ہے اور ٹریلین سے بھی زیادہ بڑا انعام ملنے والا ہے آپ کو. کیسی عجیب چیز ہے. تو یہی سب چیزوں کا جو شعور ہو جائے، اسی کو پوری طرح آپ جان لیں، تب وہ کریکٹر پیدا ہوتا ہے جو مطلوب ہے. وہ دائی کا کریکٹر پیدا کرنے کے لیے کوئی سادہ طریقے سے کوئی نہیں پیدا کر سکتے آپ. یہ ساری باتوں کا گہرا ادراک، ان ساری باتوں کا گہرا شعور، ان ساری باتوں کا بہت زیادہ جان لینا، جب ایسا ہوتا ہے تو ایک تھرلنگ ایکسپیرئنس ہوتا ہے آپ کو، تھرلنگ ایکسپیرئنس. اور پھر آپ دعوت کے لیے ہیرو بن جاتے ہیں. پھر آپ کو اس کا انتظار نہیں ہوتا کہ کوئی آپ کو پیسہ دے، کوئی آپ کو ڈائریکشن دے، کوئی آپ کو گھوڑا اونٹ دے. کچھ نہیں. آپ کا اندر کا جذبہ ہی آپ کو اتنا زیادہ ایکٹیو کر دیتا ہے کہ آپ دوڑ پڑتے ہیں دعوت اللہ کے راستے میں. پھر دیکھیے، جو میں نے کہا کہ مسٹر آف اپوزٹس، ایک بہت ہی کڑا امتحان دینا پڑتا ہے دائی کو. یعنی بظاہر ظالم کے ساتھ خیرخوائی، بظاہر دشمن کے ساتھ خیرخوائی. پیغمبروں نے کہا تھا کہ انی لکم ناصح، میں تمہارا خیر خواہ ہوں. کس سے کہا تھا؟ وہ جنہوں نے پتھر مارے، وہ جنہوں نے ہر قسم کے سختیاں کی آپ پیغمبروں کے ساتھ، ان کے ساتھ کہا تھا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں. آج کل دیکھیے مسلمان جہاں بھی جائے، جس ملک میں جائے، انڈیا میں، یعنی عرب جائیے، انڈیا میں جائیے، دیکھیے ایشیائی ملکوں میں، یورپ، امریکہ میں، جس مسلمان کو، ہر مسلمان کے اندر نفرت بھری ہوئی کسی نہ کسی کو لے کر. امریکہ ہمارا دشمن رہے، اسرائیل ہمارا دشمن رہے، ہندو ہمارا دشمن رہے. ایسے جذبات کو لے کر آدمی دائی نہیں بن سکتا، کیونکہ دعوت تو ہوتی ہے خیرخوائی کی سطح پر. حضرت مسیح نے صحیح کہا تھا کہ لو یور انیمی. یہ دعوتی کلمہ ہے. حضرت مسیح کا جملہ جو دعوتی کلمہ ہے کہ اپنے تمہارا مدعو چاہے بظاہر دشمن ہو تب بھی اس سے محبت کرو. یہاں اینیمی سے مراد ہے وہ انسان جو آپ کا مدعو ہے، تو چاہے وہ بظاہر دشمن ہو تب بھی اس سے محبت کرو. قرآن میں لفظ خیرخوائی آیا ہے، بائبل میں لفظ لو آیا. بات دونوں کی ایک ہی ہے. یعنی قرآن کے زبان میں کہوں تو میں کہوں کہ بی ویل وشر یور اینیمی. بائبل میں یہ لفظ ہے کہ لو یور اینیمی. قرآن میں یہ ہے کہ بی ویل وشر یور اینیمی. کیونکہ لو پر بات ختم نہیں ہوتی، آپ کو ویل وشر بننا پڑتا ہے. اس کی خیرخوائی کے لیے سب کچھ چاہتے ہیں کر ڈالیں آپ، جو کچھ آپ کے پاس میں ہے. تو ایک طرف ظلم کا تجربہ، دوسری طرف خیرخوائی کا سمندر. ذرا غور کیجیے، ایک طرف ظلم کا تجربہ، جیسا کہ ایک واقعہ آتا ہے کہ پیغمبر کو سرکش مدعو نے پتھر مارے اور چہرہ
سے اس کا خون بہنے لگا. تو پیغمبر کی زبان سے بددعائیہ کلمات نکل گئے. اسی وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیج کر منع کیا کہ تم کو یہ بولنے کی اجازت نہیں ہے. تو پھر پیغمبر نے کہا کہ رب اہد قومی فإنہم لا یعلمون. اے میرے رب میری قوم کو، تب بھی کہا کہ میری قوم کو ہدایت دے، وہ جانتے نہیں. تو پتھر مارنے والوں کو دعا کرنا. اب تو ہم بد دعائیں کر رہے ہیں جن کے پتھر ہمیں نہیں لگ رہے ہیں. مسجدوں میں بد دعائیں جو ہوتی ہیں یہاں سے لے کر امریکہ تک، ان کو کون پتھر لگ رہا ہے؟ وہ تو آرام سے بہت ہی عمدہ قسم قالین پر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں. میں امریکہ میں ایک بار فجر کی نماز پڑھی میں نے ایک مسجد میں، نہا شاندار قالین بچھا ہوا تھا مسجد میں، اس پر کھڑے ہو کر لوگ نمازیں پڑھ رہے تھے. مصلی کی جگہ پر بہت شاندار مصلی بچھا ہوا تھا، اس پر امام صاحب کھڑے ہوئے، ایئر کنڈیشن مسجد، بہت بجلی کی روشنی، یعنی ہر چیز بہت اعلیٰ درجے وہاں پر. اب نماز میں انہوں نے وہی بد دعا کی جو ہر جگہ کی جاتی ہے، اے خدا ان کو تباہ کر دے، اے خدا ان کو یہ کر دے، ان کو وہ کر دے. اللہم دمر دیارہم اللہم شتت شملہم اللہم مزق جمعہم. میں حیران تھا کہ یہ قالین پر کھڑے ہو کر کے بد دعائیں کر رہے ہیں، اور پیغمبر نے تو پتھر کھا کر کے بد دعا نہیں کی. یعنی ایئر کنڈیشن مسجد میں کھڑے ہو کر کے قالین کے اوپر بد دعائیں کر رہے ہیں، جبکہ پیغمبر کو اجازت نہیں تھی کہ پتھر کھائے، تب بھی اس کو اجازت نہیں تھی کہ وہ بد دعا کرے. وہ کیسے عجیب لوگ ہیں. ایسے لوگ اللہ کے ہاں دائی کا ریوارڈ نہیں پا سکتے. ایسے لوگ اللہ کے ہاں دائی کا ریوارڈ نہیں پا سکتے. ان کو مکسچر آف اپوزٹس، دو تضاد میں جینا پڑے گا. ظلم کا تجربہ پھر بھی دعا، پتھر کھانا تب بھی ان کو سچائی کا پیغام دینا، یہ کرنا پڑے گا. اور یہ دیکھیے حدیث قرآن میں آتا ہے کہ اللہ انسان کے لیے ظالم نہیں ہے، لیس بظلام للعبید. تو اس کا بہت سے پہلو اس کے ہیں. اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ آپ کو ایک ایسے چیز کا حکم نہیں دے سکتا جس کے آپ کو سکت نہ ہو، جو آپ کی کیپیسٹی سے باہر ہو. یعنی متضاد چیزوں میں جینا، جو میں نے عرض کیا، لیونگ ان اپوزٹس، اگر آپ کی سکت سے باہر ہوتا تو اللہ آپ کو حکم نہیں دیتا اس کا، ورنہ تو ظالمانہ حکم بن جائے گا وہ. ان اللہ لیس بظلام للعبید. تو پھر میں جب سوچنے لگا اس پر تو مجھے یاد آیا کہ ایک برٹش آتھر نے اس طرح کا جو نفسیات انسان کے اندر ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے لکھا تھا کہ I am large enough to contain all these contradictions. یعنی ایک طرف وہ یہ ڈسکس کر رہا تھا کہ ایک طرف مجھے اپنی ماں سے محبت ہے، اسی کے ساتھ میں وطن سے کیسے محبت کروں؟ ماں سے مجھے بہت زیادہ محبت ہے تو وطن سے محبت کیسے کروں؟ تو یہ دو محبتوں کو کیسے جمع کروں میں اپنے اندر؟ تو اس میں اس نے کہا تھا کہ انسان پیدائشی طور پر اس کی کیپیسٹی اتنی زیادہ ہے کہ دونوں کو جمع کر سکتا ہے. وہ اس کے بس سے باہر کی بات نہیں ہے. تو اس نے کہا تھا کہ آئی ایم لارج انف ٹو کنٹین آل دیز کنٹراڈکشنس. تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے عجیب غریب طور پر بہت انوکھی صلاحیتیں دی ہیں. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ دو متضاد چیزوں کو اپنے اندر جمع کر سکتا ہے وہ.
کیسی عجیب بات یہ ظلم کا تجربہ ہو اور بدلے میں وہ محبت اور خیرخواہی پیش کر سکے. یہ دو متضاد چیزیں ہیں. تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے پیدائشی طور پر صلاحیت دے دی ہے کہ وہ اپوزٹس میں جی سکتا ہے. تو اس نے تو سیکولر معنی میں کہا تھا I'm large enough to contain all these contradictions. اسی بات کو دائی اسپریچول معنی میں کہے گا, ڈیوائن سینس میں کہے گا, دعوت کے لیے کہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کر کے یہ صلاحیتیں پہلے دے رکھی ہیں, تو میں ایسا کروں تو میرے بیانڈ مائی کیپیسٹی نہیں ہوگا. یہ از ناٹ بیانڈ مائی کیپیسٹی. تو جو آدمی چاہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ اعلیٰ ریوارڈ لے, سپر ریوارڈ, جو اس کو جنت میں داخل کرے. قرآن میں بہت ہی عجیب طور پر جنت کے بارے میں باتیں آئی ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے فی مقعد صدق عند ملک مقتدر, فی مقعد صدق عند ملک مقتدر. سچائی کے سیٹ پر یہ وہ لوگ ہیں جو بادشاہ کائنات کے پاس سچائی کے سیٹ پر ہوں گے. فی مقعد صدق عند ملک مقتدر, بادشاہ کائنات کے پاس, اس کے پڑوس میں سچائی کی سیٹ پر ہوں گے. تو یاد رکھیے دنیا میں آپ کو سچائی پہ جینا پڑتا ہے, تب وہاں آپ کو سچائی کی سیٹ ملے گی, ورنہ نہیں ملنے والی ہے. آپ غور کیجئے کہ اگر آپ ایک بار میں ایک جگہ گیا تو دعوت پر کچھ بات چیت تھی, وہاں پر دعوت پر میری تقریر تھی, تو میں نے اس میں کہہ دیا کہ دنیا چاہے ظلم کرے, دشمنی کرے, سازش کرے, ہمیں اس سے اگنور کر کے اس سے ہمیں خیرخواہی کرنا ہے. کسی کی دشمنی ہمارے لیے اس بات کا جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ ہم بھی اس کے دشمن بن جائیں, ہم اس کو پتھر مار لیں گے. تو ایک صاحب کھڑے ہوئے, ان کا کہ ایسا کیسا ہوتا ہے, ہمیں اپنے دشمنوں کو جواب دینا پڑے گا. ہمیں اپنے دشمنوں کے ساتھ یہ کرنا ہوگا, وہ کرنا ہوگا, یہ سب کرنا پڑے گا. تو انہوں نے کہا کہ ہم دعوت بھی دیں گے اور یہ بھی کریں گے. اب غور کیجیے, خدا اگر پوچھا قیامت کے دن کہ جب میں تمہاری کیپیسٹی دی تھی, کیپیسٹی کہ ظلم کے باوجود تم خیرخواہی کر سکو, تو تم نے اس کو استعمال نہیں کیا, تم تو جھوٹ پکڑائی ہوئی, میرے کریشن کو تم نے جھوٹ بنایا. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک کیپیسٹی رکھی, ایک کیپیسٹی کہ دوسرا ظلم کرے, دوسرا پتھر پھینکے, دوسرا آپ کے خلاف کانسپریسی کرے, یہاں تک کہ بگاؤ دوسرا آپ گن چلائے, بم چلائے, تب بھی اس کے خیرخواہ بنے رہیں آپ. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر رکھا ایک کیپیسٹی. تو سوال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ قیامت پوچھے گا کہ تمہارے اندر میں ایک کیپیسٹی رکھی, تو کیپیسٹی کو کیوں نہیں استعمال کیا, تو کو دعوت کا یہاں ریوارڈ نہیں ملے گا. تو کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ تو اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا ہم سے تقاضا کیا ہے, جس چیز کا ہم کو حکم دیا ہے, وہ عین ہمارے بس میں ہے. ایسا نہیں کہ ہمارے بس میں نہ ہو, عین ہمارے بس میں ہے.
اسی طرح دیکھیے مومن کو اور دائی کو، آپ جانتے ہیں دنیا میں اتنے تقاضے ہیں، طرح طرح کے تقاضے ہر آدمی کے، وہ پکڑتے ہیں آدمی کو کہ میرے یہ تقاضے پورے کرو، وہ تقاضے پورے کرو. لیکن دائی کو ان سب سے اٹھ کر کے، سارے تقاضوں سے اوپر اٹھ کر کے کیا کرنا پڑتا ہے. اس کی ایک تصویر آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 610 عیسوی میں اپنا مشن شروع کیا. 13 سال تک وہاں رہے. 13 سال کے دوران وہاں کے لوگوں نے آپ کو بھی ستایا، آپ کے صحابہ کو بھی ستایا. یعنی ایک بہت عجیب و غریب، یعنی ایک بہت کلمہ عجیب و غریب بات میرے ذہن میں ایک آئی کہ ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ رسول اللہ کو بائیکاٹ کیا گیا. یعنی مکہ میں یہ دار الندوہ جو تھا ان کا پارلیمنٹ جو تھی ان کی ٹرائبل پارلیمنٹ، اس میں یہ پاس کر دیا انہوں نے کہ رسول اللہ کا جو خاندان تھا بنو ہاشم سے کوئی لین دین نہ کرے، کوئی سے ملاقات نہ کرے، کوئی سلام کلام نہ کرے، مکمل بائیکاٹ. تو 3 سال تک آپ چھوڑ کر مکہ چلے گئے پہاڑ کی گھاٹی میں، جس کو کہا جاتا ہے شیب ابی طالب. وہاں پہاڑ ایسے نہیں ہوتے جیسے ہم پہاڑ انڈیا میں دیکھتے ہیں، سرسبز پہاڑ. وہاں تو پہاڑ مطلب چٹان اور ریت اور پتھر. اور وہاں یہ آتا ہے کتابوں میں کہ بنو ہاشم کے جو افراد تھے کچھ ان پر کھانے کو نہیں ہوتا تھا. یہاں تک حضرت عائشہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ یعنی وہ جو تکلیف ہوئی بنی اس میں، تو آپ کا رنگ صاف تھا، وائٹ کلر تھا، آپ بلیک کلر ہو گیا اس کی وجہ سے. جی جی حضرت خدیجہ کے بارے میں وغیرہ وغیرہ بہت تفصیل کتابوں میں ہے. تو خیر میں یہ کل سوچ رہا تھا کہ اس کا کوئی ریفرنس قرآن میں نہیں، اس بائیکاٹ کا. کیسی عجیب بات ہے. مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ اس واقعے کو اگر ہم تاریخ میں نہ پڑھ پاتے، صرف قرآن جانتے، تو ہمیں کچھ نہ پتہ چلتا کہ آپ کا بائیکاٹ کیا گیا اور 3 سال تک آپ کو خشک پہاڑوں میں رہنا پڑا. یہاں تک کہ اس کی تفصیل آپ کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں جو مصیبتیں پڑھی. یہ قرآن میں اس کا ریفرنس نہیں کچھ، یعنی ان کے ظلم عظیم کا ریفرنس نہیں. آپ ذرا سوچیے. بہت ہی سخت حالات تھے 3 سال جو آپ کو اور آپ کے خاندان کو شب ابی طالب میں رہنا پڑا، جو خشک پہاڑوں کے اندر. لیکن قرآن میں اس کا کوئی ریفرنس نہیں. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ دعوت کا کام آپ کو کرنا پڑتا ہے سارے ظلم اور ساری دشمنیوں کو نظر انداز کر کے. اس کا تذکرہ بھی نہیں کرنا پڑتا آپ کو. اس کی دوسری مثال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 13 سال کے بعد گئے وہاں مدینہ، تو آپ کے پاس سب سے بڑی خبر کیا تھی؟ یہ خبر نہیں تھی کہ مکہ والوں نے نکال دیا، مکہ والوں نے ہم لوگوں کو مارا پیٹا، مکہ والے نے ہم کو یعنی یہ مصیبت ڈالی، وہ مصیبت ڈالی، یہاں تک کہ جلاوطن ہونا پڑا ہمیں. یہ کچھ بھی نہیں. آپ کے پاس کیا تھی؟ اتقوا النار ولو بشق تمرہ. یہ خبر تھی آپ کو وہاں دینے کے لیے. اے لوگو ایھا الناس اتقوا النار ولو بشق تمرہ. اے لوگو موت کے بعد ایک جو خطرہ آنے والا ہے تمہارے لیے جہنم کا، اس سے اپنے کو بچاؤ.
تو آج کل جس جلسے میں جائے مسلمانوں کے ہر جگہ دشمنیوں کے تذکرے ہیں، سازشوں کے تذکرے ہیں. ہر جلسے میں، ہر ان کے اخبار میں، ان کے مسلمانوں کے اخبار میں، مسلمانوں کے میگزین میں، مسلمانوں کے جلسوں میں، ہر جگہ جہاں دیکھیے. جب کہ آپ غور کیجئے کہ قرآن اس کو قابل تذکرہ نہیں سمجھتا، رسول اللہ اس کو قابل تذکرہ نہیں سمجھتے، کیونکہ جب تک اٹھا نہیں ان چیزوں سے تب تک آپ دعوت اللہ کا کام سچی اسپرٹ کے ساتھ نہیں کر سکتے. جب سچی اسپرٹ نہیں تو آپ کو مقدسیت میں جگہ بھی نہیں ملنے والی ہے. تو دعوت اللہ کے کام کے لیے اصل قربانی نہیں ہے کہ آپ گردن کٹانا کچھ بھی نہیں ہے. نفسیاتی قربانی سب سے بڑی قربانی ہے. یہ جا کے لڑیں مریں کٹیں یہ کوئی کام نہیں ہے. ان کی تکلیفوں کو برداشت کریں. وہ ظلم کریں تب بھی اس کو آپ سہیں، تب بھی اس کو نظر انداز کریں. آپ کی خرخائی کسی طرح سے ختم نہ ہو. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اسی جذبے کے ساتھ دعوت اللہ کا کام کرنے کا موقع دے، ہم کو آخرت میں اپنے رحمتوں میں جگہ دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. مولانا یہ سوال آیا ہے کراچی پاکستان سے مسٹر عبد اللطیف صاحب کا. انہوں نے پوچھا ہے ایشیائی ملکوں کے لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہمارے ملکوں میں غربت اور مہنگائی ہے جس کی وجہ سے ہماری معاشی ضرورتیں پوری نہیں ہو سکتی اور ہمیں ٹینشن میں جینا پڑتا ہے، اس لیے ہم یورپ اور امریکہ جیسے ملکوں کا رخ کرتے ہیں تاکہ ہم اپنی معاشی ضرورتوں کو پورا کر سکیں اور ٹینشن فری لائف میں رہ سکیں. مولانا صاحب یہ بات کس حد تک صحیح ہے؟ بالکل غلط ہے. امریکہ میں ہر آدمی ٹینشن میں جیتا ہے. وہاں کا پریزیڈنٹ بھی ٹینشن میں جیتا ہے. وہاں ٹینشن ملے گی کسی کو؟ امریکہ میں غالباً 10 بار یا 12 بار گیا ہوں. کوئی آدمی وہاں ہے جو ٹینشن فری رہتا ہو. ٹینشن سے بچنے کا راز افورینس نہیں ہے، قناعت ہے. زیادہ کمانے سے ٹینشن نہیں ختم ہوتا کسی کا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آپ جہاں ہیں وہیں پر آپ کے لیے مواقع ہیں. کئی غربت نہیں ہے. یہ بھی ایک جھوٹی ایک ہے کہ لوگ غربت میں نہیں، زیادہ چاہتے ہیں کم ملا ہوا، یہ مسئلہ ہے. اور زیادہ چاہنے کے ذہن جو ہے امریکہ میں زیادہ تسکین نہیں ملتی. وہاں بھی لوگ زیادہ کی وجہ سے وہاں پھر بھی ٹینشن ہی باقی رہتا ہوں. جس کی آخری حد یہ ہے کہ امریکہ میں ایک صاحب جو رہتے ہیں 20-25 سال سے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ امریکہ میں بہت زیادہ اسٹریس رہتا. اسٹریس، سب اسٹریس میں جیتے ہیں. تو جو ویکینڈ ان کا ہے، ویکینڈ میں انہوں نے یہ سوچا کہ ہالیڈے کریں، جائیں ادھر ادھر آؤٹنگ کریں اپنا اسٹریس کو ختم کرنے کے لیے، یعنی ڈی اسٹریسنگ کے لیے. تو انہوں نے بتایا کہ ایک نیا اسٹریس پیدا ہو گیا کہ وہاں جاتے ہیں تو لوٹتے ہیں تو ایک نئی مصیبت لے کر کے. اس کا نام ہے ہالیڈے اسٹریس. ہالیڈے اسٹریس. یہ سب بالکل بیس لیس باتیں ہیں. یاد رکھیے ٹینشن فری لائف کا جو فارمولہ ہے قرآن مجید میں وہ ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یعنی خدا کو دریافت کریں آپ، ڈالر کو نہیں.
ڈالر کو، گولڈ اور سلور کو جو دریافت کرے گا وہ اس کا ٹینشن کبھی ختم نہیں ہوگا، لیکن جو خدا کو دریافت کرے گا وہ بلا شبہ ٹینشن فری لائف اس کو حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ مولانا اگلا سوال آیا ہے دلی سے مسٹر شاہ نواز ظفر صاحب کا۔ انہوں نے لکھا ہے، مولانا صاحب، ایز یو سجیسٹ the best formula for universal peace is to have patience and sabr for anything wrong happening around. It means we should avoid to react or retaliate against anything which is wrong. But this kind of act comes under the third lowest level of Iman, as the third level of Iman is to feel bad in our heart about anything wrong happening in front of our eyes. I understand that level 1 of Iman will be applicable in the case of Islamic rule, that is, you stop the thing forcefully which is wrong. But can't we at least speak and tell the people in a peaceful manner that what you are doing is wrong, and it comes under level 2 of Iman? Similarly, any peaceful protest for a valid reason of wrong activity comes under the level 2 of Iman. Can you please explain how to fit ourselves in Iman categories in today's scenario? We should scale our Iman keeping in mind the result of what? Kindly advise. اس حدیث کا اس سے کوئی تعلق نہیں جس زمانے میں لیا ہے آپ نے اس کو۔ یہ پولیٹیکل پروٹیسٹ اور پولیٹیکل ہنگامہ، اس کا کیا تعلق اس حدیث سے؟ دیکھیے، ڈیلی لائف جو ہماری ہے اس سے تعلق ہے، ڈیلی لائف، اس کا کچھ بھی پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ جو ہنگامے ہو رہے ہیں مسلم ملکوں میں پالیٹکس کو لے کر کے، وہ تو بالکل حرام کام ہے، حرام، اس میں کوئی شک ہی نہیں۔ یہ جو ہے ڈیلی لائف میں کیا اگر اس میں یہ انہوں نے غلط کہا یہ کہ فورس کا ذریعہ اس کو ختم کرتے ہیں، مطلب یہ بغت استطاعت ہمیں اس میں کوشش کرنا چاہیے، اس میں استطاعت۔ تو ڈیلی لائف میں آپ جب کہیں دیکھیں کوئی چیز برائی کی، ڈیلی لائف میں چاہے گھر میں یا گھر کے باہر، تو وہاں ہمیں یہ کرنا ہے کہ اگر ہم منع کرنے پر قادر ہوں تو منع کریں، لیکن منع کرنے پر جھگڑا بڑھتا ہو تو ہم اس کے لیے دعا کریں۔ دل میں اس میں ہے کہ فب قلبی کے معنی ہے کہ اس کی دعا کرنا۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کے برائی ختم کرنے پر کھڑے ہو جائے پروٹیسٹ کرنے اور ایک نیا بلڈ شیڈ ہو، نیا خون خرابہ ہو، جو کہتے ہیں کاؤنٹر پروڈکٹیو، وہ تو حرام ہے، اسلام میں حرام۔ سب سے پہلے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ جو سچویشن ہے کیا وہ سچویشن میرے قابو کی ہے، وہاں پازیٹیو رول کر سکتا ہوں میں، نہیں تو چپ چاپ جا کے مسجد جا کے دعا کیجیے۔ یہ تو بالکل حرام ہے کہ آپ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، جھنڈا لے کھڑے ہو جائیں اور اس بعد گولیاں چلیں اور بم برسیں اور لوگ مرے کٹیں۔ یہ اس حدیث سے اس کا کوئی تعلق نہیں، وہ سپر حرام ہے بلا شبہ۔ جو آج کل ہو رہا مسلمانوں میں جگہ جگہ، یہ سب حرام ہے، حرام، اس کا حدیث سے کوئی تعلق نہیں۔ حدیث میں ہے کہ پیسفل طریقے سے، رزلٹ اورینٹڈ طریقے سے، بقت استطاعت آپ اگر کسی برائی کے بارے میں کچھ کر سکتے تو کیجیے، نہیں تو چپ چاپ جا کے مسجد دعا کیجیے۔ اور پولیٹیکل پروٹیسٹ کا تو ہرگز حدیث سے تعلق نہیں، اس سے، اس حدیث سے بالکل اس سے تعلق نہیں۔ میں اس کو پولیٹیکل پروٹیسٹ کو حرام سمجھتا ہوں، اس لیے حرام سمجھتا ہوں کہ صحابہ نے کبھی ایسا کیا نہیں، رسول اللہ نے کبھی ایسا کیا نہیں۔ مکہ میں وہ سب مسائل موجود تھے جس کو لے کر پولیٹیکل پروٹیسٹ کیا تھا، اپوزیشن کیا تھی، رسول اللہ نے ایسا نہیں کیا، اس لیے میں اس کو حرام کہتا ہوں۔ یعنی اپوزیشن کے جو طریقے آج کل چل رہے ہیں دنیا میں، رائٹس کو لے کر کے اور پولیٹیکل ڈیمانڈ کو لے کر، وہ سب کے اسباب موجود تھے مکہ میں، رسول اللہ نے نہیں کیا اس کو۔
تو مسلمان کرتے ہیں تو اس کو فعل حرام کرتے ہیں. مجھے ذرا بھی اس میں شک نہیں کہ حرام ہے. یہ جو حدیث میں ہے وہ صرف یہ ہے کہ روزمرہ کی زندگی میں گھر کے اندر گھر کے باہر آپ لوگوں کو نصیحت کریں. کوئی بات دیکھیں تو نصیحت کریں، بشرطیکہ آپ کو وہاں پر بات اور بگڑنے کا اندیشہ نہ ہو. مثال کے طور پر دیکھیے، مسجدوں میں ایک ایک امام فرد کی مسجد میں آ گیا. آپ کا خیال ہے کہ امام جو ہے غلط امام ہے، تو کیا کرتے ہیں مقتدی اس کو ہنگامہ کھڑا کرتے ہیں، اس کی وجہ نماز ناجائز ہے. یہ بالکل غلط کام ہے. یہ آپ کو صرف یہ حق ہے کہ مقتدیوں سے کہیں کہ امام صحیح نہیں ہے تو اور ہم امام کو بدل لیں، نرمی سے کہیں. اگر مقتدی تیار اس کا نہیں ہے تو چپ چاپ سے آپ نماز پڑھ کے چلے جائیے، اور کچھ آپ کو حق نہیں کچھ کرنے کا. تو خاموش اور رزلٹ اورینٹڈ نصیحت اس سے مراد ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں. رزلٹ اورینٹڈ نصیحت، اس سے زیادہ کچھ نہیں. یعنی رزلٹ اورینٹڈ کاؤنسلنگ، اس حدیث میں رزلٹ اورینٹڈ کاؤنسلنگ کی بات کہی گئی ہے، نہ کہ پروٹیسٹ کی. پروٹیسٹ بالکل حرام ہے اسلام میں. مولانا اگلا سوال مس نغمہ صدیقی کا ہے دلی سے. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے واٹ از دا فارمولا ٹو لیو ان ماڈیسٹی؟ معاملہ تو میں نے عرض کر دیا کہ ایک ہے شیطان کا راستہ، ایک فرشتوں کا راستہ. آپ دیکھیے اس واقعے میں کہ فرشتے جو تھے وہ ماڈسٹی میں قائم رہے اختلاف کے باوجود، اور شیطان نے اختلاف کو لے کر کے آرگنٹ بن گیا. اس کو سوچیے کہ اگر میں ماڈسٹی کا طریقہ چھوڑوں گا تو میں شیطان کا اخوانش بھائی بن جاؤں گا، شیطان کا بھائی. حالانکہ مجھے فرشتوں کی مجلس میں بیٹھنا ہے. تو جتنا زیادہ آدمی سوچے گا اس کو کہ اس کا رزلٹ جو ہے کیا نکلے گا، اس رزلٹ کو لے کر جتنا سوچے گا اتنا زیادہ اس کے اندر ماڈسٹی پیدا ہوگی. مولانا اگلا سوال ہے ڈاکٹر نجمہ صدیقی کا دلی سے. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کائنڈلی کامنٹ آن دا ریفرنس اینڈ دا میننگ آف تبات یدا ابی لہاب. تبت یدا ابی لہب، دیکھیے مکہ میں جس کو کہتے ہیں یعنی کمینہ پن کا کردار سے ایک ہی تھا، ابو لہب کا تھا وہ. تو اور لوگ جو تھے جیسے ابو جہل ہے وہ سرکشی کی تھی اس نے. دیکھیے ایک کا سرکشی کرنا، ایک کا کمینہ بن جانا مخالفت میں. تو سرکشی بھی بری چیز ہے، لیکن ابو جہل کا نام لے کر کہیں قرآن میں نہیں آیا ہے. لیکن ابو لہب کے بارے میں نام لے کر برا بتایا گیا اس کو. تو اس سے میں جو نتیجہ پہنچا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کی نظر میں کمینہ پن بہت ہی بری چیز ہے. سرکشی بھی بری ہے لیکن کمینہ پن اس سے زیادہ برا ہے. کمینہ پن کیا ہے؟ عیب لگانا، الزام لگانا، بدنام کرنا، یعنی کسی کو کریکٹر اسیسن کرنا وغیرہ. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو لہب بھی آپ کا چچا تھا، ابو طالب بھی آپ کے چچا تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت ملی تو آپ نے وہاں پر بلایا لوگوں کو. صفا جو ایک چٹان تھی وہاں پر لوگ اکٹھا ہوئے، تو آپ نے دعوت دی. دعوت دینے کے بعد لوگ خاموشی سے اٹھ چلے گئے، کسی نے مانا نہیں، خاموش چلے گئے. لیکن ابو طالب، وہ ابو لہب جو تھا، ابو لہب کھڑا ہو کیا کہتا ہے
تبا لک سارا اما جماعتنا اللہ لہٰذا، تیرا برا ہو سارے دن، اسی لیے ہم کو اکٹھا کیا تھا. یہ جو ہے یہ کمینہ پن ہے، جھوٹی مخالفت. تو ایک ہے سرکشی، ایک ہے جھوٹی مخالفت. تو اب یہ سورہ بتاتی ہے کہ اللہ کی نظر میں جھوٹی مخالفت بہت ہی بری چیز ہے. کمینہ پن، جھوٹی مخالفت، الزام لگانا، عیب لگانا، بے بنیاد کریکٹر اسوسیشن کرنا، کریکٹر اسوسیشن. تو اس سورہ میں یہ پیغام ہے، جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی نظر میں سرکش بلا شبہ برا ہے، لیکن کمینہ انسان اس سے بھی زیادہ برا ہے. کمینہ انسان کی تعریف یہ ہے کہ آپ کی مخالفت میں جھوٹی باتیں کہنے لگے. یعنی دیکھیے، ابو جہل جو تھا مخالف تھا آپ کا، کبھی اس نے رسول اللہ پر کوئی جھوٹا الزام نہیں لگایا، کبھی نہیں. میں نے کتابوں میں کبھی نہیں پڑھا کہ اس ابو جہل نے رسول اللہ پر کوئی جھوٹا الزام لگایا ہو. لیکن ابو طالب جو تھا، یہ ابو لہب جو تھا، وہ کبھی پن دکھاتا تھا، جھوٹی باتیں آپ کے خلاف، الزام تراشی، کریکٹر اسیسنیشن وغیرہ. یہ بہت ہی بڑا کردار ہوتا ہے. تو یہ اس سورہ میں یہ سبق، اسی بات کا سبق دیا گیا ہے کہ اس سے ڈرو کہ تمہارا انجام ابو لہب کا نہ ہو جائے کہیں، اگر تم وہ طریقہ اختیار کرو جو ابو لہب نے اختیار کیا تھا. مولانا اگلا سوال مسٹر محمد عادل صاحب کا ہے دلی سے. انہوں نے لکھا ہے، مولانا آپ نے کہا کہ اللہ نے انسان کو 2 کیپیسٹیز ایک ساتھ جمع کرنے کی صلاحیت دی ہے، وہ کیا وجہ ہے کہ لوگ ان 2 صلاحیتوں کو ایک ساتھ جمع نہیں کر پاتے؟ قرآن میں ہے کہ تم لوگ عاجلہ کو پسند کرتے ہو اور آخرت کو بلا رکھا ہے تم نے. تو آج کے فائدے میں، آج کا جو فائدہ ہے، تو آج کا فائدہ سچ بولنے سے ملے، جھوٹ بولنے کے ملے، جیسے ملے اس میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں. اور آخرت کا جو فائدہ ہے وہ اس کو بھولے ہوئے ہیں. اسی سے آدمی کی سچائی آتی ہے، اعلیٰ کریکٹر آتا ہے. سارے جو پازیٹیو اوصاف ہوتا ہے، جو سارے پازیٹیو اوصاف ہیں، وہ سب آتے ہیں جب آخرت کو لے کے گول آپ نے بنایا ہو. یہ دنیا کو گول بنائے گا تو یہی سب ہوگا. سیلفشنس آئے گا اور چیپ طریقے استعمال کریں گے، جھوٹ بولیں گے، کمینہ پن دکھائیں گے. تو جو دنیا کا جو گول بنائے گا اس کی یہ سب باتیں اس کے اندر پیدا ہوں. تو ایک ہی حل ہے کہ آدمی آخرت کو گول بنائے، یعنی جو ایٹرنیٹی ہے اس کو گول بنائے، تو اس سے اعلیٰ اوصاف پیدا ہوں. یہ میں سمجھاؤں اس کو. مولانا اگلا سوال مسٹر شاہ نواز ظفر صاحب کا ہے دلی سے. انہوں نے پوچھا ہے، آج کل ہم جنسی تعلقات کا مسئلہ بہت عام ہو رہا ہے. کچھ لوگ اسے نیچرل بتاتے ہیں، کچھ لوگ لیگل بنانے کی مانگ کرتے ہیں. مہربانی کر کے قرآن اور حدیث کا قرآن میں اسے بس سننا بھی گوارا نہیں مجھے. اچھے سوال کرتے ہیں آپ لوگ. یہ سوال کرنے کے بھی تو یہ تو ان ہیومن ہے بالکل. اس کو عمل قوم لوط کہا گیا ہے. جانتے کتنا سخت سزا آئی تھی ان لوگوں پر جو اس میں مبتلا تھے. اسی کا نام ہے عمل قوم لوط. کیسے کوئی سوال کرتا ہے، کیسے کوئی سوچتا ہے، اس پر میں حیران ہوں. یہ کوئی نہ سوال کرنے کی بات نہ سوچنے کی بات. بہت برا عذاب آیا تھا، عذاب قوم عمل قوم جو اس میں مبتلا تھے جو لوگ. آپ قرآن پڑھ لیجیے، اس کی تفسیر کرنے کی ضرورت نہیں. تفسیر کرنا بھی بہت ہی ایک بعض اوقات آدمی کے لیے ناقابل برداشت ہے. بال اس کو قرآن میں اس کو قوم لوط جو تھی اس سے مبتلا تھی،
اور قوم لوط پر جو عذاب آیا تھا وہ اتنا سخت تھا کہ آج تک اس کے آثار ہیں. جانتے کیا ہے کہ بحر بردار جو تھا وہ بہت ہی اچھا علاقہ تھا. وہاں ڈیڈ سی جو ہے وہ آج تک کے لیے بحر بردار. آپ پڑھیے اس کا حال کیا ہے. اس کا زرخیز علاقہ تھا. وہ بہت اچھا زرخیز علاقہ تھا. وہ وہاں پر یعنی ایک بڑا علاقہ جو ہے اب سمندر بن گیا ہے, اور وہ جس کو ڈیڈ سی کہتے ہیں, اس کا پانی آپ نہ پی سکتے, نہ اس میں نہا سکتے, نہ کسی کام آتا. وہ کسی کام نہیں آتا. وہ آج بھی وہاں اللہ تعالیٰ نے نشانی قائم کر دی قیامت تک کے لیے کہ یہ فعل اتنا برا ہے کہ سخت ترین عذاب اچھے لوگوں کے لیے مقدر ہے. تو اس بارے اس کو آپ سمجھنا چاہیں تو قرآن میں پڑھ لیجیے. آپ یہ بات قرآن میں بتائی گئی ہے. اس کو حضرت لوط کی جو قوم تھی اس کے سلسلے میں. مولانا اگلا سوال مسٹر ساجد انور کا ہے روڑکی سے. انہوں نے پوچھا ہے واٹ از دی امپورٹینس آف کمپلیکس فری پرسنالٹی اینڈ واٹ از دا فارمولا ٹو ڈیولپ دس. دیکھیے سورہ الفجر میں آپ پڑھیں تو اس میں آپ کو اس کا فارمولہ ملے گا. سورہ الفجر میں 2 کردار بتائے گئے ہیں, ایک اکرمن ایک اہانن. ایک وہ انسان جس پر اللہ تعالیٰ نے رحمتیں کی, جس کو سہولتیں ملی, آسائش ملی, آرام ملا, دنیا کے فائدے ملے, تو وہ کیا ہوا اس کا کہ وہ اکرمن کی نفسیات میں مبتلا ہو گیا. یعنی اپنے کو سمجھا کہ میں کوئی بڑی چیز ہوں, اور کسی کو اگر کم ملا, کوئی تنگی ہو گئی, تو وہ آنند نفسیات میں مبتلا ہو گیا کہ خدا نے مجھ کو حقیر بنا دیا. تو اس سے بچنا کہ زیادہ ملے تب بھی آپ شکر معنی میں لیں اس کو, نہ کہ ذاتی بڑائی کے معنی میں. زیادہ ملے آپ کو تو آپ شکر میں غرق ہو جائیں, کم ملے آپ کو تب بھی آپ کہیں کہ جو اللہ نے مقدر کیا تھا وہ مجھے ملا, میں اس پر راضی ہوں. تو یہ جو آدمی صبر اور شکر کے اس امتحان میں پورا اترے وہی ہے کمپلیکس فری سول. نہ شکری مبتلا ہو, نہ بے صبری مبتلا ہو, کم ملے تب بھی راضی, زیادہ ملے تب بھی راضی. ہر حال میں وہ اللہ کو یاد کرے اور یہ سمجھے کہ جو اللہ نے مقدر کیا ہے اسی میں فائدہ ہوگا, اسی میں میرے لیے فائدہ ہوگا. تب وہ شخصیت بنتی ہے. مطلب قرآن کے لفظوں میں خلاصہ یہ ہے کہ جو آنند کی نفسیات سے بچائے اپنے کو, اکرمن کی نفسیات سے بچائے اپنے کو, سورہ الفجر میں دیکھ لیجیے, وہ ہے کمپلیکس فری سول. اس کو قرآن میں کہا گیا النفس المطمئنہ. مولانا اگلا سوال حیدرآباد سے آیا ہے مسٹر ذیشان یوسف کا. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ از دعا میڈ بائی پروفیٹس always accepted by Allah? Is there any case when Prophet Muhammad asked something in dua but Allah did not accept it? ہاں, اس کی موجود ہے. امت کے لیے دعا کی تھی آپ نے, وہ اللہ نے قبول نہیں کی. خود رسول نے فرمایا کہ قبول نہیں ہوئی. کیا چیز قبول نہیں ہوئی تھی سب؟ باہمی اختلاف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ میری امت میں باہمی اختلاف نہ ہو, باہمی اختلاف نہ ہو. لمبا سجدہ کیا تھا آپ نے, تو آپ نے خود فرمایا کہ یہ قبول نہیں ہوئی. تو اس کا معنی ہے کہ جب مسلمان باہمی اختلاف کر کے آپس میں یعنی ایک دوسرے کے نگیٹو بن جائیں, نفرتیں کریں,
اور برائیاں پھیلائیں، جھوٹے الزامات لگائیں. دیکھیے باہمی اختلاف سادہ بات نہیں ہے. باہمی اختلاف کے دو معنی ہیں. ایک یہ ہے جس کو کہتے ہیں ڈسنٹ. ڈسنٹ یعنی اختلافی رائے کا اظہار. ڈسنٹ از ویری گڈ. ڈسنٹ میں کوئی خرابی نہیں ہے. DISSENT. ڈسنٹ میں کوئی خرابی نہیں ہے، وہ کوئی برائی نہیں ہے وہ. لیکن یہ بری چیز ہے کہ آپ کسی سے آپ کو اختلاف ہو تو آپ اس کے دشمن بن جائیں، اس کو بدنام کریں، جھوٹے الزام لگائیں، اس کا کریکٹر ایسوسیشن کریں. یہ سب بری چیزیں ہیں. تو اس سے اللہ رسول نے دعا کی تھی کہ یہ میری قوم اس میں نہ مبتلا ہو، اس برائی میں. تو دعا قبول نہیں ہوئی، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ اس امت کو اس سے یعنی اس سے وہ کر دے، محفوظ کر دے، تو ان کا امتحان کس چیز میں ہوگا؟ ان کا ٹیسٹ کس چیز میں لیا جائے گا؟ تو ٹیسٹ ختم ہو جاتا تھا، اس لیے قبول نہیں ہوئی دعا. تو مسلمانوں کو بہت زیادہ ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ اختلاف کر کے جو آج کل عام ہے، عام جہاں اختلاف ہوا فوراً جھوٹی باتیں پھیلانے لگے اس کے بارے میں. جہاں اختلاف ہوا الزام تراشی، عیب زنی یہ شروع کر دی. تو یہ وہ مقام ہے جہاں کہ اللہ اور رسول کا ساتھ دینے والے نہیں ہیں. جو اس میں مبتلا ہوگا تو اس کو اللہ اور رسول کا ساتھ نہیں ملے گا. آپ کو ڈسنٹ کا بلا شبہ ہے، ڈسنٹ کا دلیل کے ساتھ. لیکن کسی کا کریکٹر اسیسینیشن، کسی کا افزنی، کسی کے الزام تراشی، جھوٹا بدنام کرنا، یہ بلا شبہ حرام سے بھی زیادہ بری چیز ہے، اس میں کوئی شک نہیں. مولانا اگلا سوال کراچی پاکستان سے مس سامیہ لطیف کا ہے. انہوں نے پوچھا ہے آج لوگوں میں جو ذہین طبقہ ہے یا وہ لوگ جن کے پاس مال اور دولت ہے یا وہ لوگ جو عہدہ یا شہرت پائے ہوئے ہیں، مولانا صاحب اس قسم کے لوگ دین اسلام کی طرف رخ کیوں نہیں کرتے؟ کیا دین اسلام ان کو اپنے ذہنی سطح کے مطابق نظر نہیں آتا یا وہ خدا کے کریشن پلان سے نا واقف ہیں؟ اس کے بارے میں بتائیں. دیکھیے اس کے دو پہلو ہیں. ایک یہ ہے کہ ان کا متوجہ نہ ہونا دین کی طرف، یہ ان کی غلطی ہے. اور بلا شبہ ہر غلطی پر انسان پکڑا جائے گا اللہ کو توبہ کرے. لیکن دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہمارے جو علماء ہیں وہ مکمل طور پر ناکام ثابت ہوئے اس معاملے میں کہ جدید طبقے کے لیے اسلام کو اس کی انڈرسٹینڈیبل انداز میں پیش کریں جو ان کا مائنڈ ایڈریس کرے. اس میں کوئی شک نہیں. تو 50% ذمہ داری ان لوگوں پر ہے جو ذہین اور تعلیم یافتہ ہو، جو ہیں اور اسلام سے دور ہو رہے ہیں. 50% ان لوگوں کی ذمہ داری ہے جن کو کہ انہیں بتانا تھا کہ اسلام کیا ہے. جو مدرسوں پڑھائی جاتی ہے، اسی لیے پڑھائی جاتی ہے، لوگ بتائیں پڑھ کے لوگوں کو. لیکن ان کے پاس فتوے کی زبان ہے صرف. آج کل فتویٰ ایکٹیویزم بہت چلا ہوا ہے. فتویٰ ایکٹیویزم اسلام میں نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. اسلام میں نصیحت ایکٹیویزم ہے. اور نصیحت طریقہ یہ ہے کہ کلہم فی انفسہم قولا بلیغا، کہو ان سے بات اس طریقے سے جو ان کے مائنڈ کو ایڈریس کرنے والی ہو. تو کچھ کر ہی نہیں رہا کوئی شخص. جتنے علماء ہیں سب فتح بازی کی زبان بول رہے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ سوچنا چاہیے دونوں طبقے کو. ایک طبقہ اگر اس بات کا یعنی ذمہ دار ہے کہ وہ دین سے پھرا ہوا ہے، دوسرا طبقہ اس کا ذمہ دار ہے کہ وہ ان لوگوں کو اس انداز میں اسلام نہیں پیش کر رہا ہے جو ان کے مائنڈ کو ایڈریس کرے. اس کے لیے علماء کو تیاری کرنی چاہیے.
مدرسوں میں جو تعلیم ہوتی ہے وہ ہرگز کافی نہیں ہے کہ آپ یہ کام کر سکیں، ہرگز نہیں، اور مزید ان کو تیار کرنا اپنے آپ کو، تو مزید کوئی تیاری کرتا نہیں۔ تو بہرحال یہ دو طرفہ ذمہ داری میرے نزدیک ہے۔ مولانا اگلا سوال تمل ناڈو سے ہے، مولانا اقبال عمری صاحب کا۔ انہوں نے پوچھا ہے، بعض علماء عقل کے استعمال کو دین میں بالکل غیر ضروری سمجھتے ہیں، اور بعض عقل کے استعمال کو ضروری قرار دے کر جو چیز دین کی عقل میں نہیں آتی اس کو انکار کرتے ہیں، جیسے اینجلز کا انکار وغیرہ۔ مولانا صاحب اس میں صحیح بات کی وضاحت فرمائیں۔ دیکھیے، حدیث میں اور قرآن میں دونوں میں عقل کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، سورہ آل عمران کے آخری رکوع کو پڑھیے آپ، اس میں وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، الباب بنے العقل، عقل والے، عقل والوں کو اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا کہ عقل دی گئی کس لیے؟ تاکہ تم سمجھو دین کی گہرائیوں کو، نصیحت حاصل کرو اس سے۔ تو عقل تو اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے، عقل نہ ہو، اگر انسان پتھر بنا دیا جائے تو باتوں کو سمجھے گا نہیں۔ تو عقل تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی چیز جو پیدا کی وہ عقل ہے۔ تو دیکھیں، دو چیزیں الگ الگ ہیں، ایک ہے عقل کو یعنی انڈیپینڈنٹلی معیار سمجھ لینا، انڈیپینڈنٹلی عقل کو سمجھنا کہ بس جو عقل میں آیا وہ صحیح ہے، جو عقل میں آیا وہ غلط ہے۔ یہ عقل کا غلط استعمال ہے، یہ مس ہے عقل کا۔ عقل جو ہے اس کی کوئی لمیٹیشنس ہیں۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تو اس کی لمیٹیشن جو ہیں وہ پورا ہوتی ہے وحی سے، یعنی پیغمبر کو جو وحی آئی ہے وہ اسی لیے آئی ہے کہ وہ عقل کی کمی کو پورا کرے۔ تو سوچنا ہمارا کام ہے، لیکن سوچنے کے لیے جو گائیڈ لائن ہے وہ پیغمبر دیتا ہے، صحیح لائن پر سوچنا۔ یعنی وحی کے ذریعے سے ہمیں وہ فریم ورک ملتا ہے جس فریم ورک کو فالو کرتے ہوئے ہم عقل کو استعمال کریں۔ تو جو لوگ وحی کو نہیں مانتے یا قرآن کو نہیں مانتے تو وہ ان کی عقل کو صحیح راستے پر نہیں لے آتی، بھٹکا دیتی ہے، کیونکہ عقل کے لیے لمیٹیشنس ہے۔ یہ ایک طے شدہ بات ہے، بات ثابت شدہ ہے کہ عقل کی لمیٹیشنس ہیں۔ تو اس لمیٹیشنس کی تلافی وحی سے ہوتی ہے، یعنی پیغمبر کی ہدایت سے ہوتی ہے۔ تو میں یہ مانتا ہوں کہ پیغمبر کی ہدایت کے فریم ورک میں عقل کو استعمال کرنا عین ثواب ہے، عین ثواب ہے۔ اور پیغمبر کی ہدایت کو نظر انداز کر کے عقل کا گھوڑا دوڑانا وہ ثواب نہیں ہے، اس میں کوئی ریوارڈ نہیں ہے۔ تو عقل بہت بڑی چیز ہے، لیکن اس کا اگر آپ عقل کو وحی سے کاٹ دیں تو وہ ایک سرکش گھوڑا بن جائے گی، اور اگر عقل کو وحی سے جوڑ کر اس کو استعمال کریں تو بہت ہی زیادہ اس میں فائدے ہوں گے، بلکہ سارا یعنی تزکیہ کا فائدہ، معرفت کا فائدہ، سارے فائدے اسی میں ہیں کہ آپ عقل کو صحیح ڈھنگ پر استعمال کریں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس معاملے میں نے جو ہماری کتاب ہے یعنی اسلام اور سائنس، اس میں اس پر کچھ گفتگو کی گئی ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مولانا اگلا سوال حیدرآباد سے آیا ہے مسٹر احتشام حسنین صاحب کا۔ انہوں نے لکھا ہے، مولانا آئی ایم ویری کیئرلیس ایٹ ٹائمس ڈسپائٹ نوئنگ آل دی پروز اینڈ کونز آف بینگ کیئرلیس and knowing that the path I have chosen will surely lead to the failure.
Why does this happen? Please suggest and advise me how should I become consistent in achieving my goals. یہ تو کوئی سوال نہیں ہے. میں یہ کہوں گا کہ آپ یا تو اپنی عقل کو ڈیولپ کیجیے, نہیں تو کسی کو اپنا گرو بنا لیجیے. دو سے ایک کام کیجیے. آپ نے تھرڈ آپشن لے رکھا ہے. یا تو اپنا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ زیادہ کیجیے کہ آپ کے سارے ایکشن آپ کی عقل کے پکڑ میں آ جائیں. یعنی اتنا آپ اپنے مائنڈ کو ڈیولپ کریں کہ وہ کنٹرول کرے آپ کے سارے ایکشنس کو. اگر آپ نہیں کر پاتے ہیں تو پھر کسی کو اپنے گرو بنا لیجیے, مرشد مان لیجیے. اکثر لوگ تیسرا آپشن لیے رہتے ہیں کہ نہ تو کسی کو مرشد بناتے, نہ خود اتنا ڈیولپمنٹ کرتے ہیں اپنی عقل کا, اور یوں ہی بھاگتے ہیں ادھر ادھر. تو وہ تھرڈ پوزیشن لے رکھا ہے انہوں نے. تو میں یہ کہوں کہ آپ کے لیے دو میں سے ایک کا آپشن ہے. یا تو اسٹڈی کر کے اور فکر کر کے اور جو بھی طریقہ ہے لرننگ کو بڑھانے کا اس کو اختیار کر کے اپنا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ اتنا کریں کہ وہ آپ کے پوری لائف کو کنٹرول کرنے لگے, آپ کے ایکشنس کو کنٹرول کرنے لگے. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فنامنا ہے وہ حقیقت میں ہوتا ہے جب انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ میں کمی ہو, تب ہوتا ہے ایسا. یا تو ایسا کیجیے یا پھر کسی کو مرشد مان لیجیے, یعنی جس کو میں کہتا ہوں یعنی انکنڈیشنل گرو, جس پہ آپ کو بھروسہ ہو, جس عالم پر, اس کو آپ بنا لیجیے. کوئی تیسرا آپشن ممکن نہیں ہے. وہ جو کہے اس کو کیجیے. مولانا اگلا سوال شری نگر سے ہے مسٹر ریاض احمد بھٹ صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے, دعوت اللہ کے لیے ویل وشنگ اصل ہے, لیکن آج کل کے مسلمانوں میں مدعو کے لیے ویل وشنگ کا جذبہ موجود نہیں. اس کا سبب کیا ہے اور اس کمی کو کس طرح دور کیا جائے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ذمہ دار ہمارے سارے رہنما ہیں کہ صبح شام رات دن, جب سے پرنٹنگ پریس آیا تب سے خاص طور پر یہ بات بہت بڑھ گئی ہے کہ ڈھونڈ کر نکالتے ہیں ایسا آئٹم. دیکھو فلاں دشمنی کر رہا ہے, دیکھو فلاں کانسپریسی کر رہا ہے, دیکھو فلاں نے یہ کر لیا, فلاں نے وہ کر لیا. صبح شام یہی اخباروں میں چھپتا ہے, یہ میگزین میں چھپتا ہے, جلسوں میں سے چرچا ہوتا ہے. تو یہ جو ہیں ہمارے لکھنے اور بولنے والے, یہ اصل ذمہ دار اس کے, اسی کی چرچا کیا انہوں نے اس دور میں. اس کے بعد اگر چرچا کریں یعنی اچھی باتوں کا تو اچھا ذہن بنے گا. میں سوچتا ہوں کہ سب سے زیادہ ذمہ دار وہی لوگ ہیں جن کو میں کہا کرتا ہوں لکھنے اور بولنے والا طبقہ, یہ اصل ذمہ دار ہے. یعنی نگیٹو باتوں کو پھیلانا, پازیٹیو باتوں کا ذکر نہ کرنا, اس کی وجہ سے یہ سب باتیں ہیں. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے مسٹر محمد الطاف الدین انعامدار صاحب کا. انہوں نے پوچھا ہے کہ دائی کے خاص صفات بتائیں اور دائی مدعو سے سٹارٹ میں کیسے بات کریں. سارا وہی خلاصہ ہے, ویل وشنگ, خیر خواہی. ماں باپ کو اپنے بیٹے سے خیر خواہی ہوتی ہے تو اس کو کچھ مشورہ پوچھنے نہیں جاتا, وہ خود جانتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. تو سارا جو اس میں یعنی جو اس کا جو خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ مدعو کے لیے خیر خواہی, ویل وشنگ. جب تک یہ نہیں ہوگی تو بتانے سے بھی کچھ بات آدمی پکڑے گا نہیں. جو محبت ہوتی ہے ماں باپ کو اپنے بیٹے سے, وہ محبت جب تک پیدا نہیں ہوگی مدعو سے, تب تک یہی سب رہے گا.
مولانا ان کا ایک اور سوال ہے، انہوں نے پوچھا ہے کہ صحابہ کے کھانے رہنے اور سونے کا کیا نظام تھا، حدیث کی روشنی میں بتائیں۔ آپ وہ کتاب پڑھ لیجیے، مولانا الطاف، مولانا وہ کیا نام کا، حیات الصحابہ کا، ہاں آخر کا نام، ہاں مولانا یوسف کاندھلوی کی کتاب ہے، بہت ہی کمپریہنسو کتاب ہے وہ، حیات الصحابہ۔ وہ عربی میں، اردو میں، انگریزی میں چھپ چکی ہے۔ آپ جو زبان آپ کو آسان ہو اسے پڑھیے، اس میں پوری تفصیل مل جائے گی آپ کو۔ مولانا اگلا سوال حیدرآباد پاکستان سے آیا ہے، مسٹر نومن افضل صاحب کا۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ انسانی شکر اور حیوانی شکر پر روشنی ڈالیے۔ شکر تو انسانی صفت ہے، حیوان شکر جانتے ہی نہیں۔ شکر نہ یہ کہیے کہ حیوانی لائف اور انسانی لائف کا فرق، کہ تو حیوان جو ہے شکر کر کے دنیا میں نہیں رہتا، یعنی حیوان بھی آکسیجن لیتا ہے، وہ بھی کھاتا ہے غذا، وہ بھی پانی پیتا ہے، لیکن وہ اس کو نہیں جانتا کہ مجھے اکنالج کرنا ہے، مجھے شکر کرنا ہے۔ جبکہ انسان جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ صفت دی ہے کہ وہ جانے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور پھر وہ شکر کرے۔ تو بلا شکر کیے ہوئے اگر کوئی شخص زندگی گزار رہا ہے دنیا میں، تو وہ جسٹ لائک حیوان ہے وہ، اور شکر کر کے زندگی گزار رہا ہے تو پھر وہ انسان ہے۔ مولانا اگلا سوال مسٹر ذیشان یوسف کا آیا ہے حیدرآباد سے۔ انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ آئی اپروچڈ ون آف مائی سینئرس فار لیٹنگ ہم نو اباؤٹ اسلام. He said that he was not interested in religion at all and he would rather not prefer to discuss about it. Maulana, how shall I approach people like these? دعا کیجیے۔ ایک سے ایک بڑھ کے کٹر لوگ ہیں، وہ ان کے اندر آ جاتا ہے۔ کل ایک صاحب سے بڑی ملاقات ہوئی، مولانا اویس صاحب کل میرے پاس آئے تھے، تو انہوں نے قصہ بتایا کہ انہوں نے کس نے لکھا ہے وہ قصہ؟ شیخ حسان مصری، شیخ حسان مصری ایک ہے، انہوں نے ایک قصہ بتایا ہے، وہ کل انہوں نے بتایا مجھے، وہ ان کے استاد بھی ہیں غالباً، وہ مصر میں تعلیم ان کی ہوئی ہے مولانا اویس صاحب کی، کہ ایک شخص جو ہے وہ اس لمبا قصہ ہے، میں مختصر کر رہا ہوں اس کو، کہ ایک شخص کو جرمن زبان میں قرآن کا ترجمہ دیا گیا، ایک کرسچن کو، بہت لمبا قصہ ہے وہ، تو وہ آدمی جو ہے لا کر کے اس نے رکھ دیا اسے، اور 20 سال تک اسے رکھا ہوا۔ کچھ اسباب پیش آئے کہ 20 سال کے بعد اسے پڑھا، اس کو پڑھا تو اتنا اثر پڑا اس کو کہ اس نے اسلام کو پکڑ لیا، اسلام کا مبلغ بن گیا وہ۔ تو لا تیسو من روح اللہ کا معاملہ ہے، کسی انسان سے آپ مایوس نہ ہو، حکمت کے ساتھ کام کریں، دعا کے ساتھ کام کریں، اس کے لیے یعنی لٹریچر دیں اس کو جس میں اس کو دلچسپی ہو۔ تو یعنی جس نے دیا تھا قرآن مجید کا جرمن ترجمہ، تو 20 سال تک اس کے شیلف میں پڑا رہا، 20 سال کے بعد اس کو توفیق ہو گئی ایمان کی۔ تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، جہاں آپ ہمیشہ یہ کسی ری پلاننگ کیجیے، پھر سے سوچیے اور دعا کیجیے، تو راستے کھلیں گے انشاءاللہ۔ مولانا اگلا سوال دوحہ قطر سے مولانا عبد الباسط عمری کا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے،
مولانا علماء یہ کیسے کہتے ہیں کہ عقل کا تعلق دین سے نہیں، جبکہ قرآن ہماری سمجھ کی سطح پر نازل کیا گیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ جو بات ہماری عقل میں آنے والی نہیں ان کے بارے میں صاف بیان کیا گیا ہے، مثلا روح، تقدیر، اللہ کی ذات میں غور اور فکر، اس کے بارے میں بتائیں۔ ہاں تو میں سمجھوں عقل کا استعمال، میں نے عرض کیا وہی بات پھر کہوں گا کہ ایک ہے عقل کا استعمال قرآن کی یعنی قرآن کی مدد لیتے ہوئے، عقل کا استعمال قرآن کی مدد لیتے ہوئے، ایک ہے عقل کا استعمال قرآن سے بے نیاز ہو کر کے۔ تو قرآن سے بے نیاز ہو کر جو عقل استعمال کی جائے گی وہ تو بھٹکاؤ کی طرف جائے گی، بھٹکاؤ۔ لیکن جب قرآن کی رہنمائی میں عقل استعمال کی جائے گی تو بلا شبہ وہ صراط مستقیم تک پہنچے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مولانا اگلا سوال ڈاکٹر فریدہ خانم کا ہے، دلی سے۔ انہوں نے لکھا ہے Why is it that Muslims do not react to the evils committed by the members of their family, by the members of their community, but they launch their protest only to the evils when these are committed by the people belonging to another community, whom they regard as their enemies? ہاں، ابھی حال میں مجھے قرآن کا ایک انگلش ترجمہ ملا جو یہاں بک فیئر میں کافی بانٹا گیا ہے۔ تو اس کے شروع میں ایک پریفیس ہے، ایک فورورڈ ہے۔ اس فورورڈ میں لکھا ہے کہ اسلام اور مسلمان یونیک ہیں۔ اسلام بھی یونیک ہے، مسلمان بھی یونیک ہے، امت بھی یونیک ہے۔ تو یہی دن پیدا ہوگا۔ اسلام تو بلا شبہ یونیک ہے، مسلمان یونیک نہیں ہے۔ مسلمان تو ایک بل انتم بشر من خلق، کیا ہے سب اس سورہ میں ہیں؟ کیا آیت ہے؟ بل انتم بشر من خلق، جیسے دوسرے انسان ہے اسے مسلمان۔ میں حیران رہ گیا کہ اس قرآن کو بانٹ رہے ہیں غیر مسلموں میں جس میں خود لکھ رکھا ہے کہ مسلمان یونیک امہ ہے۔ بتائیے، خدا ڈسکرپشن کرتا ہے۔ تو اسی سے لوگوں کے اندر یہ اس کو کہتے ہیں وہ سیلف رائچوسنس، ہم کچھ دوسروں سے برتر ہیں، ہم کچھ بہتر ہیں، ہم خیر امت ہیں۔ اسی کی وجہ سے اپنے بارے میں کہا جائے تو بھڑکیں گے اور دوسروں کو خوب بولیں گے بے تکان۔ تو میں حیران رہ گیا کہ وہ قرآن اس میں لکھا ہوا تھا کہ غیر مسلموں کے میں پھیلانے کے لیے، اس میں فورورڈ میں لکھا ہوا ہے۔ کیا تھا اس میں یہی تھا کہ اسلام اور مسلم یونیک ہیں۔ جی میرے پاس موجود ہے، کچھ آپ آ کے دیکھ سکتے ہیں۔ اسلام بلا شبہ یونیک ہے، لیکن یونیک اس طرح سے میں بھی یونیک تب بھی میں نہیں بولوں گا، میں کہوں کہ اسلام جو ہے پریزرو ریلیجن ہے، محفوظ ریلیجن۔ ہر مذہب جو تھا ویسے تھا جیسے کہ اسلام ہے جو اللہ نے بھیجا۔ تو اسلام جو ہے کچھ سپیریئر ہے، دوسرے پچھلے مذاہب جو ہے انفیریئر تھے، ایسا نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو یونیک کا لفظ ہی سچ مچ ایرریلیونٹ ہے۔ قرآن یا اسلام کوئی یعنی دوسرے جو اللہ کے بھیجے ہوئے مذہب تھے اس سے الگ نہیں ہے، وہی کا وہی ہے۔ تو یونیک کا کانسیپٹ ہی غلط ہے، اور مسلمانوں کو سمجھنا کہ وہ یونیک امہ ہے، وہ خیر امہ ہے، دوسرے لوگ ان سے کم ہے کچھ، یہ بلا شبہ ایک خود ساختہ نظریہ ہے، بیس لیس ہے۔ اور اسی کی وجہ سے یہ آ گیا مسلمانوں میں، یعنی اپنے کو کچھ بہتر سمجھنا، دوسروں سے اونچا سمجھنا۔ تو جو لوگ ایسا مان لیں تو ان پر کرٹیسائز کیا جائے گا تو بہت غصہ ہوں گے، اور دوسروں پہ کیا جائے تو خوب خوش ہوں گے۔
یہ نفسیات مسلمانوں میں اس وقت ہے، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں پیرانویا. مسلمانوں کا جو ہے اس کو پیرانوئک کریکٹر بن گئے ہیں مسلمان. یہ میرے دیکھ بالکل اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. مولانا اگلا ایک کامنٹ آیا ہے مولانا عبدالباسط عمری کا دوحہ قطر سے. انہوں نے لکھا ہے مولانا شیب ابی طالب کے واقعے سے دائی کا کردار بہت واضح انداز میں سمجھ میں آیا. اس وضاحت کے پیچھے نبیوں کا واقعہ یاد آیا کہ ان کو آری سے اور لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جسم کے ٹکڑے کیے گئے، پھر بھی انہیں یہ برداشت کرنے کا حکم تھا. جی ہاں، صحیح. مولانا اگلا سوال ہے دلی سے مسٹر ارشد جمال صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے ایک صاحب کا میسج آیا کہ فلاں ایڈریس پر الرسالہ ایشو کر دیں. میں نے کہا کہ الرسالہ کے لیے آپ ڈائریکٹ الرسالہ آفس سے کانٹیکٹ کریں. اس پر وہ صاحب ناراض ہو گئے. انہوں نے ایک ساتھی سے اس کی شکایت کی اور انہوں نے کہا کہ میری ریکویسٹ کو پروفیشنلی لے لیا گیا ہے. مولانا اس طرح کے کمپلیکس کو کیسے دور کیا جائے؟ دور یہی کیا ہے، لوگوں کو پرنسپل نہیں معلوم. پرنسپل کیا ہے؟ جس صاحب نے ایسا ریمارک دیا، میرے دیکھ غلط ریمارک تھا وہ. دیکھیے اس طرح کی صورتحال میں ان کے لیے دو شکلیں تھیں. ایک یہ ہے کہ وہ ڈائریکٹ دفتر میں ٹیلیفون کریں اور جو کچھ کہنا ہے دفتر سے کہیں. اچھا، اگر جاری کرنا ہے تو یہ بھی شکل تھی کہ وہ منی آرڈر لیں، اس پر اس کا جتنا چندہ ہوتا ہے اسے لکھیں، اپنے پاس سے رقم جمع کر کے اور بھیج دیں آفس کے نام. باقی یہ جو ریمارک دیا انہوں نے اس طریقے سے، وہ میرا غلط ریمارک تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ آداب حیات نہیں جانتے. مسلمانوں میں عام طور پر یہ کمزوری ہے کہ وہ حرام حلال کو تو جانتے ہیں مگر وہ آداب حیات کو نہیں جانتے. حرام حلال جو بالکل کھلے ہیں کہ سور کا گوشت یا شراب پینا حرام، یہ سب لوگ جانتے ہیں. لیکن زندگی جو آداب ہیں، جو پرنسپلس آف لائف ہیں، اس سے بے خبر ہیں. وہ سمجھتا ان کو کرنا ہی چاہیے تھا کہ اگر وہ اپنے پاس سے خود سے کرنا چاہتے تھے تو اپنی جیب سے وہ رقم کا منی کر دیں آفس کو اور یہاں جاری ہو جائے گا وہاں، یا کوئی بھی ایسی شکل جو اصول کے مطابق ہو. لیکن یہ تو میں تک اصول کے مطابق تھا ان کا یہ فعل. تو ان کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ آداب حیات سے بھی واقف نہیں ہو. مولانا اگلا سوال ہے دلی سے مولانا شارق حسین صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے مدھو پر تنقید کرنے کے بعد اس کی ڈیفیٹ پر خوش ہو کر تالیاں بجانا کیا یہ ثابت کرتا ہے کہ اس دائی کی نفسیات درست نہیں؟ درست کیا ہے؟ حرام نفسیات ہے. نفسیات بھی حرام ہوتی ہے. یہ تو حرام نفسیات ہے. اگر مدعو آپ کی بات نہ مانے تو آپ کے جو آپشن ہے دعا کرنے کا ہے، یہ نہیں کہ آپ تالیاں بجائیں. دعوت کے تقریر یعنی اول تو کہ ایک دائی اپنے کو کہے آدمی اور صرف تقریریں کرے کہ جسے تالیاں بجیں، یہ تو بالکل ہی یعنی اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. دعوت کی تقریر وہ ہے جس سے لوگوں کے اندر انٹراسپیکشن پیدا ہو، محاسبہ پیدا ہو، لوگوں کے اندر سوچ جاگے. یہ نہیں کہ تالیاں بجا رہے ہیں لوگ. ہرگز ایسے جلسے اگر دعوت کے نام پہ کیے جاتے ہیں اور تالیاں بجتی ہیں تو اس کا دعوت سے کوئی تعلق نہیں ہو. کچھ اور جو بھی اس کا نام رکھیں آپ، لیکن دعوت نہیں. دعوت کے جلسے میں تالیاں بجنا یہ دعوت کی اسپرٹ کے خلاف ہے. مولانا ان کا ایک اور سوال ہے. انہوں نے پوچھا ہے کہ دوسروں کو تنقید کرتے وقت خود کو نتھنگ سمجھنا ذہنی طور پر ایک مشکل کام ہے. اس چیز کو اپنے اندر کیسے پیدا کیا جائے؟
مشکل کچھ بھی نہیں ہے، اللہ سے دعا کیجیے. حضرت مسیح سے نے کسی سے اس طرح کی بات کی تو اس نے کہا کہ یہ تو بہت مشکل کام ہے. تو حضرت مسیح نے کہا کہ انسان کے لیے مشکل ہے لیکن اللہ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں. مطلب اللہ سے پاؤ، اللہ سے مانگو تو مل جائے گا. اللہ سے مانگو، اللہ تعالیٰ تم کو اس کی توفیق دے دے گا. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے، مس شائشتہ کا. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ پلیز ٹیل می ہاؤ کین وی ڈیفائن ڈیفینسو وار ان اسلام. دیکھیے، ڈیفینسو وار کا تعلق پہلی بات یہ ہے کہ عوام سے نہیں ہے، این جی اوز سے نہیں ہے. آج کل جو ادھر ادھر مسلمان لڑ رہے ہیں ڈیفینس کے نام پر، وہ ڈیفینس نہیں ہے، وہ تو انارکی ہے، انارکی، سرکشی. دیکھیے، ڈیفینسو وار کا مطلب کیا ہے؟ ایک اسٹیبلشڈ اسٹیٹ ہے، اسٹیبلشڈ گورنمنٹ ہے، اور اس کی سرحد پر کوئی ملک ہے، وہ سرحد کو کراس کر کے اٹیک کرتا ہے، اپنی آرمی داخل کر دیتا ہے، تو دیٹ از اٹیک. اس وقت ڈیفینسو وار جائز ہو جاتی ہے. لیکن ڈیفینسو وار جائز کس کے لیے ہوتی ہے؟ وہی حکومت، وہ جو اسٹیبلشڈ حکومت ہے اس کے لیے جائز ہوتی ہے، پھر بھی عوام کے لیے نہیں، عوام کے لیے ہرگز نہیں. اس طرح کے کسی واقعے کو لے کر اگر عوام گن اٹھا لیں تو وہ بلا شبہ حرام پھیر ہوگا. میں اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو. 13ویں صدی میں ایسا ہوا کہ تاتاری جو ہے، جو رہتے تھے پہاڑی علاقوں میں، تو وہ غصہ ہو گئے اور 12,000 کا لشکر بنا کر کے وہ گھس گئے. اس وقت عباسی حکومت تھی، اس میں داخل ہو گئے اور سمرقند سے لے کر حلب تک وہ انہوں نے سب تاراج کیا. تو یہ ایک اٹیک کا یعنی واقعہ تھا. تو اس وقت امام ابن تیمیہ زندہ تھے. انہوں نے یہ نہیں کہا عوام سے کہ تم لوگ بزدل ہو، تلوار اٹھاؤ چلو لڑنے کے لیے. نہیں، اس وقت 2 سلطان تھے اپنے اپنے علاقے میں، ایک مصر کا سلطان تھا، ایک شام کا. تو وہ ان دونوں سلطانوں سے ملے، ان سے کہا کہ تم سلطان ہو، مطلب تم ایک حکومت کے ذمہ دار ہو، تو تم کو یہ کام کرنا ہے. تو سلطان کو قائم شدہ حکومت سے انہوں نے کہا کہ تم اس کا مقابلہ کرو. یہ نہیں کہ خود ہی خود لڑنے. آج کل جو ہو رہا ہے، آج کل جہاں بھی لڑائیاں ہو رہی ہیں ادھر ادھر، وہ خود ہی خود لوگ لڑ رہے ہیں، حکومتیں نہیں لڑ رہی ہیں. یہ تو اسلام میں حرام ہے، تو جائز ہی نہیں بالکل. تو ڈیفینسو وار کی کچھ شرطیں ہیں، ان شرطوں کو جب کے مطابق جب وار کی جائے گی تب وہ ڈیفینسو وار ہوگی، نہیں تو انارکی ہوگی، فساد ہوگا. وہ اسلام کی مطابق جائز جنگ نہیں ہوگی.